کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے وہ مسلمان کی اولاد تھا، اور یہ کہانی ہے انسپکٹر احمد یار خان کی۔ 16 سال کی عمر کا ایک ہندو لڑکا لاپتہ ہو گیا تھا۔ تھانے میں رپورٹ دینے اس کا باپ آیا تھا۔ یہ آدمی آڑتی تھا، قصبے میں اس کی اچھی حیثیت تھی، لیکن اس کی صرف حیثیت ہی اچھی تھی، باقی وہ جو کچھ بھی تھا مضحکہ خیز تھا۔ میں گمشدہ لڑکے کا حلیہ بیان کرنے سے پہلے باپ کا حلیہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ اس واردات کی جو بنیاد تھی وہ ہمارے نوجوانوں کو ناقابل یقین لگے گی۔ ان نوجوانوں نے جدید ہندو دیکھے ہوں گے جو انہیں بھارت کے ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں یا کہیں کوئی ایک آدھ نظر آ جاتا ہے۔ اصل ہندو یا ہندو کا اصل حلیہ کچھ اور ہے۔ یہ ہندو بھارت میں اپنے اصل حلیے میں اب بھی افراد سے پائے جاتے ہیں۔ آزادی سے پہلے میرے جن بہن بھائیوں نے ہندو دیکھے وہ اس حلیے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ہندو باپ انہی ہندوؤں یا اصل ہندوؤں میں سے تھا۔ پیٹ دیگچے کے نیچے والے حصے کی طرح آگے کو بڑھا ہوا، قد چھوٹا، مونچھیں اتنی نیچے کو گری ہوئیں کہ دونوں ہونٹ یعنی پورا منہ ان میں چھپا ہوا، ناک کے بال باہر آ کر مونچھوں سے مل گئے تھے، سر اس طرح سے صاف کیا ہوا، سر کی چوٹی پر لمبی بودی تھی جو ہندوؤں کا امتیازی نشان ہے۔ جدید ہندو نے بودی ترک کر دیے، اس نے کرتا پہن رکھا تھا اور نیچے دھوتی تھی جس کا اس نے ایک پلو ٹانگوں کے درمیان سے گزار کر پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور سر پستول کے کارتوس کی طرح اوپر کو چلا گیا تھا۔ رنگ گہرا گندمی تھا جسے آپ سانولا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کی شکل و صورت اور بدصورتی کا مذاق اڑانے کی جرات نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی خوشنودی ہے، جسے جیسا چاہے ویسا بنائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان میں کوئی اور وصف ہو تو اس ہندو سے بھی بھدی اور مضحکہ خیز شکل و صورت اور قد بد کے آدمی بھی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے خوبصورتی کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ اس ہندو کی باتوں کا انداز بھی قابل نفرت تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندو بزدل قوم ہے۔ بزدلی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان مکار اور فریب کار ہو جاتا ہے۔ یہ اوصاف ہندو میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہندو کو آپ کے ساتھ مطلب ہے تو فی الواقع آپ کے پاؤں میں بیٹھے گا اور ہاتھ جوڑ کر التجا کے لہجے میں بات کرے گا، اور جب وہ آپ پر وار کرے گا تو آپ کے تمام احسانات کو دل سے اتار کر زمین کے نیچے سے وار کرے گا۔ ہندو اگر سامنے آ کر مقابلہ کرے گا تو ہجوم کی صورت میں آئے گا۔ سن 1947 میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ایک ایک گھر پر بیسیوں کے ہجوم کی صورت میں حملے کیے تھے، معصوم بچوں کو بھی قتل کیا تھا۔ سن 1965 میں ہندو ہجوم کی صورت میں پاکستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ ہماری ایک ایک پلٹن کی پوزیشن پر دو دو بریگیڈوں نے حملے کیے تھے۔ ہجوم کی صورت آئے، ہجوم کی صورت بھاگے۔ سن 1971 میں مشرقی پاکستان پر ہندو ہجوم کی صورت میں حملہ آور ہوئے تھے۔ یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ انسپکٹر احمد یار خان کی کہانیوں میں اکثر اس موضوع پر بات کی جاتی ہے، تو اسے سن کر اگر کسی کی دل آزاری ہو تو اس سے بہت بہت معذرت، کیونکہ یہ لکھنے والے کے اپنے خیالات ہیں، میں تو صرف یہ کہانی پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ اگر آپ بوریت محسوس نہ کریں تو ایک دلچسپ بات سنا دوں۔ میرے ایک چچا زاد بھائی دوسری جنگ عظیم میں صوبے دار میجر تھے۔ ان دنوں شمالی افریقہ میں جنگ ہو رہی تھی۔ میرے بھائی نے سنایا کہ وہ ایک رات کمپنیوں کی رپورٹ لے رہے تھے۔ 2 کمپنیاں مسلمانوں کی تھیں، ایک سکھوں کی اور ایک ہندوؤں کی۔ مسلمان اور سکھ صوبے داروں نے یوں رپورٹ دی: فلاں کمپنی اتنے جوان فلاں پوزیشن میں، سب اچھا۔ ہندوؤں کی کمپنی کے ہندو صوبے دار نے رپورٹ دی: سی کمپنی کے 95 جوان فلاں پوزیشن میں اکیلے ہیں۔ ہندو 95 کی تعداد میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، بات کہاں سے کہاں لے گیا۔
میری مجبوری یہ ہے کہ ہندو کا ذکر آتا ہے تو خون کھولنے لگتا ہے۔ ہماری قوم کی وہ نسلیں جو پاکستان میں پیدا ہوئیں، اگر تھوڑا عرصہ ہندو کے دیس میں ان کے ساتھ گزار آئیں تب ہی سمجھ سکیں گی کہ ہندو کیا اور کیسا ہے۔ ہندو اپنے مطلب کی خاطر اور اپنے دشمن یعنی مسلمان کو شکست دینے کی خاطر اپنی بیٹی کی آبرو تک قربان کر دیا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہندو میں غیرت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ میں نے بات اس لیے بھی لمبی کر دی ہے کہ جو واردات سنانے لگا ہوں اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا۔ میں تھانے کے برآمدے میں کھڑا تھا جب یہ ہندو تھانے کے پھاٹک میں داخل ہوا۔ اتنی بڑی توند اسے چلنے نہیں دے رہی تھی، پاؤں گھسیٹ رہا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور نیچے والا ہونٹ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ململ کا بڑا سا پگڑ ڈھیلا ڈھالا بندھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40 سے شاید کچھ کم ہی تھی۔ میرے پاس اپنا ہیڈ کانسٹیبل امجد علی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کوئی مسلمان اس بنیے کی رقم ہضم کر گیا۔ کافر کی چال دیکھو، جیسے اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، آڑتی ہے۔ وہ ہم سے 20 قدم دور ہی رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، نمستے مہاراج، آگے آ جاؤں؟ کچھ تو اس کی شکل احمقوں والی تھی، باقی کسر چال نے پوری کر دی تھی۔ وہیں رک جانے اور ہاتھ جوڑ کر آگے آنے کی اجازت مانگنے سے تصدیق ہو گئی کہ اندر اور باہر سے ہندو بنیا ہے۔ نوسر بازی، مکاری اور بزدلی بڑے موٹے حروف میں اس کے چہرے پر لکھی تھی۔ آدمی پیسے والا تھا اور ہندو کو صرف پیسے سے پیار ہوتا ہے۔ آئیے لالا جی آئیے، خیریت تو ہے؟ برآمدے کی 3 سیڑھیاں تھیں، مجھے وہ منظر آج تک یاد ہے۔ اس نے پہلی سیڑھی سے ٹھوکر کھائی اور ایک ہاتھ اوپر والی سیڑھی پر رکھ کر اپنے آپ کو گرنے سے اور دوسرا ہاتھ پگڑ پر رکھ کر پگڑ کو گرنے سے بچایا۔ اگر آپ نے سرکس یا تھیٹر کے جوکر دیکھیں تو آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ کس طرح کھسیانہ ہو کر ہنسا تھا۔ سیدھا ہو کر اوپر آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج جی، میرا لڑکا گم ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا تھا لالا جی؟ 15-16 برس کا۔ میں سمجھا کوئی چھوٹا سا بچہ ہوگا۔ لالا جی جوان لڑکا ہے، دوستوں کے ساتھ کہیں نکل گیا ہوگا۔ اتنے بڑے لڑکے کو کسی نے اغوا تھوڑی کیا ہوگا۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے، نہ گھر میں بیٹھنے دیتی ہے نہ دکان پر۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ خود ہی کہیں نکل گیا ہوگا، لیکن وہ میری سنتی ہی نہیں، کہتی ہے تھانے میں رپٹ درج کراؤ اور میرا بیٹا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اگر لاپتہ ہونے والا بچہ ہوتا تو میں فوراً کارروائی شروع کر دیتا۔ یہ بچہ نہیں تھا۔ تھانے دار عموماً اس قسم کی رپورٹیں درج کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جوان لڑکے ادھر ادھر ہو جاتے اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے بھی اسی انداز سے اس کے ساتھ بات کی، لیکن وہ رپورٹ درج کرانے پر زور دے رہا تھا۔ میں آپ کو 2-3 کہانیاں سنا چکا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ میری ان کے ساتھ ٹکر ہو چکی تھی، میں انہیں ذلیل کر چکا تھا، اس لیے میں ان کے انتقامی حملے سے چوکنا رہتا تھا۔ اس بنا پر میں نے رپورٹ درج کرنی مناسب سمجھی اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ لڑکے کے متعلق اس سے جو معلومات حاصل کیں وہ یہ تھیں کہ اسے لاپتہ ہوئے یہ 3را دن تھا۔ لڑکے کا حلیہ یہ بتایا کہ بہت خوبصورت تھا، رنگ گورا، آنکھیں براؤن جنہیں شاعر شربتی کہا کرتے، گردن لمبی، جسم دبلا۔ میرے کریدنے پر اس نے بتایا کہ اس کا قد بت اور خوبصورتی لڑکیوں جیسی تھی۔ خوبصورتی کا یہ معیار میرے لیے حیران کن تھا۔ اس ہونک کا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے خوبصورتی کی جو تفصیل بتائی اس سے مجھے شک ہوا کہ لڑکے کے اغوا کا امکان موجود ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی آواز سریلی تھی اور بہت اچھا گاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکا قیمتی تھا۔ میں نے آپ کو ایک واردات سنائی تھی جس میں مجھے پتہ چلا تھا کہ 1-2 مہاراجے اس قسم کے خوبصورت لڑکوں کو ناچ گانے کے لیے خرید لیتے اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لڑکے کی گمشدگی بھی مجھے ایسی ہی واردات معلوم ہونے لگی۔ مجھے بردہ فروش ڈاکوؤں کا بھی خیال آیا۔ میرے علاقے میں ایسے 2 پیشہ ور موجود تھے،
اور مجھے اس علاقے کے ایک مسلمان پیر کا بھی خیال آیا جو رنگین مزاج تھا۔ بہرحال ابھی میں ابتدائی رپورٹ لے رہا تھا اور غالب شک یہ تھا کہ لڑکا دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا ہے۔ پہلے کبھی گھر سے اس طرح غائب ہوا ہے؟ اس طرح غائب تو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے لیکن پر زور دے کر کہا کہ وہ میرے ساتھ کھل کر بات کرے، ورنہ لڑکے کی تلاش محال ہو جائے گی۔ غائب تو نہیں ہوا، یوں سمجھ لیں کہ غائب ہی رہتا تھا، دکان پر نہیں بیٹھتا تھا۔ آپ نے اسے اسکول میں داخل نہیں کرایا تھا؟ کرایا تھا۔ 8ویں کے بعد کبھی اسکول جاتا تھا اور بہت دن غیر حاضر رہتا تھا۔ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ پولیس والے چہرہ شناسی اور مزاج شناسی کے ماہر ہوتے ہیں۔ مجھ میں یہ وصف کچھ زیادہ ہی پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس ہندو کو جتنا پریشان، غمگین اور گھبرایا ہوا ہونا چاہیے تھا، وہ اس سے کوسوں دور تھا۔ اس کے انداز سے بعض اوقات بے رخی بلکہ لا تعلقی سی ظاہر ہوتی تھی۔ میں نے اس کے اس رد عمل کو ذرا واضح کرنے کے لیے مصنوعی اداسی سے کہا، لالا جی، اتنا خوبصورت بیٹا لاپتہ ہو جائے تو باپ بیچارہ تو جیتی جی مر جاتا ہے۔ ہاں مہاراج جی، اس نے احمقوں کی طرح دانت نکال کر اور ہنس کر کہا، باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کی بے رخی کی ایک وجہ تو میری سمجھ میں آتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ لڑکا دکان پر نہیں بیٹھتا تھا۔ ہندو کا دھرم پیسہ اور دکان ہوتی ہے۔ لڑکا دکان پر نہ بیٹھے تو اس کے دل سے لڑکے کا پیار نکل جاتا ہے۔ ہندو باپ کو ایسا نکھٹو بیٹا اچھا لگ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکے کی عادتوں اور اس کے دوستوں کے متعلق کچھ بتائے۔ اس کے 4 دوست ہیں، چاروں مسلمان ہیں، ان چاروں نے اسے خراب کر دیا۔ اس میں مسلمانوں والی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا ماंس کھاتا ہے۔ مسلمان لڑکے اسے ماंس کھلاتے رہتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہوتے اور گاتے بجاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کا قد بت اور شکل و صورت لڑکیوں جیسی ہے۔ گھر میں وہ زنانہ حرکتیں کرتا ہوگا۔ رام رام رام، اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر کہا، پکا غنڈہ ہے، صرف ماں کے آگے چپ رہتا ہے، میرے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے جیسے میں نہیں وہ میرا باپ ہے۔ مسلمان لڑکوں نے اس کو اپنے جیسا بنا لیا ہے، باہر کسی کو اونچی بات نہیں کرنے دیتا۔ اس نے میرے سامنے بازار میں اپنے سے دگنے جسم کے ایک آدمی کو الٹا دیا تھا۔ مہاراج جی، سچ پوچھو تو میں اس سے ڈرتا تھا۔ یہ گوشت کا اثر ہے لالا جی۔ چھی چھی چھی، مہا پاپ ہے مہاراج جی۔ اس نے اچانک ہاتھ جوڑ دیے اور کھسیانہ سا ہو کر بولا، ناراض نہ ہونا دروغہ مہاراج، آپ مسلمان ہیں، میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں۔ میرا کوئی مذہب نہیں لالا جی، میں صرف تھانے دار ہوں۔ آپ دل کی ہر ایک بات کریں تاکہ آپ کے بیٹے کو تلاش کرنے میں مجھے آسانی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ان باتوں پر یقین کروں یا نہ کروں کہ لڑکا ہندو ہے، لڑکیوں کی ڈیل ڈول کا اور خوبصورت ہے، اور وہ اتنا دلیر بھی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکا اتنا دلیر نہیں ہو سکتا، یہ لالا بہت بزدل ہے۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ لڑکے کا اس کے ساتھ اور اس کا لڑکے کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ اس نے بتایا کہ 3-4 مہینوں سے اس کی لڑکے کے ساتھ بول چال بند تھی۔ لڑکا اس کا کہا نہیں مانتا تھا بلکہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں نے بال کی کھال اتارنی شروع کی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ ہندو اپنے بیٹے کو 2-2.5 سال پہلے تک مار پیٹ بھی لیتا تھا، مگر اب لڑکے نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس پر اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی اپنا ہاتھ دکھائے گا۔ وہ گھر سے پیسے چوری کرتا ہوگا، اس کی ماں مجھے تھوڑا ہی بتاتی ہے، اسی نے تو لڑکے کو بگاڑا ہے، اسے پیسے دیتی ہے۔ ایک بار لڑکا دکان پر آیا اور مجھے ڈرا دھمکا کر 25 روپے لے گیا تھا۔ اب وہ گیا ہے تو گھر سے کوئی رقم غائب ہے؟ مجھے معلوم نہیں، اگر وہ چوری کر کے گیا ہے تو اس کی ماں مجھے نہیں بتائے گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ آپ کا رویہ اور تھا اور آپ کی بیوی کا کچھ اور۔ بالکل الٹ مہاراج، میں لڑکے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن ماں اسے شہزادہ بناتی تھی۔ میں نے اس کی ماں سے ایک بار کہا کہ تمہارا بیٹا مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ماंس کھاتا ہے، اگر اس نے ماंس نہ چھوڑا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا، یہ ملیچھوں کا گھر نہیں۔
اس کی ماں بیٹے سے زیادہ پاپن نکلی، بولی میں نے خود اسے کہہ رکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، میں پسند نہیں کرتی کہ یہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ گھومے پھرے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو اس کا دماغ کھلے گا۔ میں نے یہ سنا تو چپ رہ گیا۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا کہ لالا اپنی بیوی سے دبکتا تھا اور اس کی بیوی اس سے الٹ چلتی تھی، اور یہ بھی کہ اس کی بیوی مسلمانوں کو پسند کرتی تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ عورت زندہ دل ہے اور اسے یہ خاوند یقیناً پسند نہیں ہوگا۔ میں نے گہری جرح کی تو یہ واضح ہو گیا کہ اس ہندو کے دل میں اپنے بیٹے کے خلاف نفرت تھی۔ میں نے اس سے یہ بھی کہلوا لیا کہ اگر اسے بیوی مجبور نہ کرتی تو وہ بیٹے کے لاپتہ ہو جانے کی رپورٹ لکھوانے نہ آتا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہندو کو اولاد سے زیادہ پیسے سے پیار ہوتا ہے۔ اگر اس کا بیٹا کماؤ ہوتا تو وہ دھاڑے مارتا تھانے میں آتا۔ آپ کی اولاد کتنی ہے؟ اس لڑکے سے 4 سال چھوٹا ایک لڑکا ہے اور اس سے 3 سال چھوٹی ایک لڑکی ہے۔ انہیں اپنے قابو میں رکھنا لالا جی، ماں انہیں بھی بگاڑ دے گی۔ انہیں وہ دوسرے طریقے سے بگاڑ رہی ہے، ان سے ذرا بھر پیار نہیں کرتی اور انہیں مارتی ہے۔ کیوں؟ وہی جانے۔ اسے سارا پیار اس لڑکے کو دے دیا ہے۔ چھوٹوں کی وہ دشمن ہے، میں ہی ان کا خیال رکھتا ہوں۔ اس عورت پر چھوڑوں تو انہیں زہر دے دے۔ یہ لڑکا خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا، لیکن اس ملیچ عورت نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ رات اس نے کھانا بھی نہیں پکایا، کہتی ہے میرے بیٹے کو لے آؤ ورنہ گھر نہ آنا۔ یہ ان کا گھریلو اور ازدواجی مسئلہ تھا کہ بچوں کے متعلق ماں کا رویہ کیا اور باپ کا کیا ہے، لیکن میں نے ان کے اس اختلاف کو اہمیت دی۔ یہ واضح ہو چکا تھا کہ باپ کو لاپتہ لڑکے سے نفرت تھی اور ماں کو اس سے چھوٹوں سے نفرت تھی۔ لاپتہ لڑکا صرف یہ نہیں کہ دکان پر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ باپ سے وہ پیسے لے جاتا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس آدمی نے کسی پیشہ ور مجرم کو اجرت دے کر لڑکے کو خود ہی غائب نہ کر دیا ہو۔ ہندو ہوتے تو بزدل ہیں، لیکن جذبات سے بھی عاری ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اوصاف مل کر انسان کو درندہ بنا دیتے ہیں، ایسا درندہ جو چوری چھپے حملہ کرتا ہے۔ بہرحال میرے پاس ٹھوس اور مضبوط جواز آ گیا تھا کہ میں رپورٹ درج کر لوں۔ مجھے گڑبڑ نظر آنے لگی تھی۔ میرے سامنے 4 پہلو آئے۔ لڑکا گھر سے پیسے چرا کر کہیں چلا گیا ہے، لڑکے کو باپ نے خود غائب کرایا ہے، لڑکا زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے اغوا ہو گیا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ لڑکے کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کے تعلقات ہوں گے جو لڑکی کے لواحقین پر ظاہر ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے لڑکے کو کہیں لے جا کر قتل کر دیا ہوگا۔ میں نے ان 4 امکانات کو ذہن میں رکھ کر باپ سے چھان بین شروع کر دی، لیکن اس کے پاس یہی کچھ تھا کہ لڑکے کو ماں نے خراب کیا ہے اور اس کی ماں اچھی عورت نہیں۔ 20-25 روز پہلے قصبے میں ایک تھیٹر کمپنی آئی ہوئی تھی۔ اس دور میں سنیما ہال صرف بڑے بڑے شہروں میں ہوا کرتے تھے، تعداد بہت ہی کم ہوتی تھی۔ قصبوں میں چلتے پھرتے سنیما آتے تھے، قناتیں اور شامیانے تان کر دکھائے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ نہایت اعلیٰ قسم کے سرکس آتے تھے اور تھیٹر کمپنیاں بھی آتی تھیں۔ قصبے کی آبادی اور اپنی آمدنی کے مطابق 15-20 روز ایک جگہ کھیل تماشا دکھا کر وہ اگلے قصبے میں چلے جاتے تھے۔ تھیٹر بھی اعلیٰ معیار کے ہوتے تھے۔ قصبے کے ساتھ میدان میں اونچی اونچی قناتیں اور ان پر شامیانے لگا لیے جاتے، چبوترا بنا کر سٹیج بنائی جاتی اور پردوں کا نہایت اچھا انتظام ہوتا تھا۔ جس روز یہ ہندو اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا، اس سے کوئی 15 روز پہلے ایک تھیٹر کمپنی قصبے میں 1 مہینہ کھیل دکھا کر کہیں آگے چلی گئی تھی۔ اس کمپنی کا ذکر اس طرح آیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کے پیار کی باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا، میری بیوی 10-12 مرتبہ تھیٹر دیکھنے گئی اور اپنے اس بیٹے کو ساتھ لے جاتی تھی، چھوٹوں کو وہ کبھی بھی ساتھ نہیں لے گئی۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ عورت رنگین طبع ہے اور دلیر بھی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تھیٹر میں رات کو ڈرامے دکھائے جاتے تھے۔ شو رات 12 بجے کے بعد ختم ہوتا تھا۔ ہندو کھیل تماشا دیکھنے کی عیاشی کرنے والے نہیں تھے،
یہ عورت منمانی کرنے والی اور پیسے کی پرواہ نہ کرنے والی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے باپ سے لڑکے کے دوستوں کے نام لیے اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں تلاش کر کے تھانے لے آئے۔ رپورٹ درج کی اور میں باپ کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج کر خود باہر رہے۔ مجھے کمرے میں بٹھا کر وہ اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی آئی۔ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ عورت اس شخص کی بیوی ہے۔ نہایت اچھے قد بد کی خوبصورت عورت تھی، رنگ انگریزوں کی طرح گورا، آنکھیں خاص طور پر دلکش تھیں۔ کمرے میں آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ روتی رہی ہے۔ میں نے یہ امکان پیش نظر رکھ کر کہ لڑکا خود گھر سے بھاگا ہے، اس سے پوچھا کہ اس کا گھر میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور کیا اس کے انداز سے کسی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا تھا۔ باپ اس کے ساتھ کھچا کھچا رہتا تھا، اسے بلا وجہ ٹوکتا اور حقارت سے دھتکارتا تھا۔ اب ان کی بول چال ہی بند تھی، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ میں اسے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی۔ باپ اسے دھتکارتا کیوں تھا؟ کوئی بات دل میں نہ رکھنا، اس سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے ہاں کہی تو اس نے کہا، باپ میرے بیٹے کو اس لیے دھتکارتا تھا کہ باپ اصل بنیا ہے اور بیٹے کی عادتیں مسلمانوں جیسی ہیں۔ کیا وہ تمہیں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کی عادتیں مسلمانوں جیسی ہیں؟ یہی سمجھ لیں۔ مجھے پسند نہیں کہ میرا بیٹا باپ کی طرح تنگ نظر اور ہر وقت پیسے پیسے پر جھک مارتا رہے۔ باپ اسے دکان پر بٹھانا چاہتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کرو۔ میرا بیٹا مسلمانوں کی دوستی پسند کرتا اور خوش رہتا تھا۔ میری خوشی اس کی خوشی میں ہے۔ اس دوران اس کے چھوٹے بچے، ایک لڑکا عمر 11-12 سال اور ایک بچی 8-9 سال کی، کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں جان گیا کہ اسی کے بچے ہیں، لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں نقش و نگار کے لحاظ سے اپنے باپ پر گئے تھے۔ ان کے رنگ بھی سانولے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کے بچے ہیں۔ اس نے پہلے تو دونوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگایا، پھر بے رخی سے جواب دیا کہ یہ اسی کے بچے ہیں۔ لالا جی بتاتے ہیں کہ آپ کا بڑا لڑکا بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ آپ اسے دیکھیں تو کہیں کہ اسے تو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اس کی عادتیں کیسی ہیں؟ خوش رہنے اور خوش رکھنے والا لڑکا ہے۔ غصے میں آ جائے تو کسی کے ہاتھ نہیں آتا، کسی سے ڈرتا نہیں، لڑاکے مسلمانوں کی طرح دلیر اور بہادر ہے۔ مثلاً کیا بہادری کرتا ہے؟ باپ کا کہا نہیں مانتا تھا۔ باپ بات کرے تو اسے کھری کھری سنا دیتا تھا۔ یہ تو عادتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ فلاں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ چونکہ بہت خوبصورت ہے اور لڑکیوں کی طرح لگتا ہے، اس لیے کوئی اسے چھیڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی مذاق میں چھیڑے تو مذاق میں جواب دیتا ہے، اور اگر کوئی اسے پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اس کی پٹائی کر دیتا ہے۔ مجھے اس کی 3 لڑائیاں معلوم ہیں، تینوں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس کا غم لگا رہتا تھا، لیکن اس کے مسلمان دوست مجھے تسلی دیتے ہیں کہ یہ کسی سے مار نہیں کھاتا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے یہ مسلمان دوست لڑائی جھگڑے میں اسے اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ 3-4 مہینے گزرے، وہ اس حالت میں گھر آیا کہ قمیص تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی اور ایک بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آج مار کھا کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ بڑی سڑک پر ایک یکے کا گھوڑا بے لگام ہو کر سرپٹ دوڑا آ رہا تھا۔ یکے میں 3-4 سواریاں تھیں۔ یکے باندھ سے گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں میرا بیٹا اپنے ان 2 دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تینوں یکے کے ساتھ دوڑ پڑے۔ میرا بیٹا گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑا، یکے کا بم پکڑ کر اچھلا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کی گردن تک پہنچ گیا۔ اس کے دونوں دوست بھی اسی کی طرح گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ میرے بیٹے نے آگے جھک کر لگام پکڑی اور گھوڑے کو قابو میں کر کے روک لیا۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کی بہادری کے کارنامے اس طرح سنا رہی تھی جیسے وہ رستم زماں تھا۔ تاہم میں نے یہ اخذ کر لیا کہ لڑکا لڑکیوں جیسا تھا، لیکن اس میں مردانگی تھی اور وہ ہندوؤں کی طرح بزدل نہیں تھا۔
میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں بھی کشادہ طبیعت کی تھی اور وہ مردانگی کو پسند کرتی تھی۔ اس کی صحت ایسی اچھی تھی کہ میں اسے 25-26 سال کی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ 33-34 سال کی تھی۔ 16-17 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی اور ایک ہی سال بعد یہ لڑکا پیدا ہوا تھا۔ تمہیں شاید معلوم ہو کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی، شاید ہو، میں کسی کا نام نہیں بتا سکتی، اس کے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کسی لڑکی کے ساتھ میل ملاپ، یہ بھی اس کے دوستوں کو معلوم ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ کسی نے دشمنی سے اس پر وار نہ کیا ہو۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ وہ گھر سے بھاگا نہیں؟ مجھے پورا یقین ہے وہ بھاگا نہیں۔ باپ اسے بہت تنگ کرتا تھا، لیکن میری موجودگی میں اسے کوئی تکلیف اور شکایت نہیں تھی۔ سنا ہے اس کے باپ کو تم بہت تنگ کرتی ہو؟ وہ مسکرائی، سر جھکایا اور دھیمے سے بولی، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ یہ جوڑ کس نے ملایا تھا؟ میرے کرموں میں یہی لکھا تھا۔ اگر میرا یہ بیٹا نہ ہوتا تو میں اس آدمی کو زہر دے دیتی یا خود زہر کھا لیتی۔ کیا تم یہ شک کر سکتی ہو کہ لڑکے کو اسی نے غائب کرایا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں، آپ نے ٹھیک سوچا ہے۔ آدمی کمینہ ہے اور کینہ رکھنے والا ہے۔ اسے ایسا اشارہ بھی نہ دینا کہ مجھے یا تمہیں ایسا شک ہے۔ اب جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ اس عورت سے مجھے کوئی سراغ نہ ملا سوائے اس کے کہ وہ اپنے اس بیٹے سے والہانہ پیار کرتی تھی اور چھوٹے بچوں اور اپنے خاوند سے اسے نفرت تھی۔ وہ مجھے کوئی نئی بات نہ بتا سکی۔ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ لڑکا خود نہیں گیا۔ میں نے اس عورت کو الگ اور اس کے خاوند کو الگ کہا کہ اپنے طور پر سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں مختلف شکوک کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھانے گیا۔ وہاں لڑکے کے دوست آئے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کس کے بیٹے ہیں اور کون کون سے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ایک امیر کبیر گھرانے کا نوجوان تھا، باقی 3 متوسط طبقے کے تھے۔ میں نے انہیں اکیلے اکیلے اندر بلایا۔ ہر ایک نے دوسرے کے بیان کی تائید کی۔ ان کے مطابق لڑکا خوبصورت، گورے رنگ کا اور سریلی آواز والا تھا۔ انہوں نے اس کی مردانگی کی بھی تعریف کی اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ سے اتنی نفرت تھی کہ کہا کرتا تھا، ہو سکتا ہے میں اس بنیے کو قتل کر دوں۔ ہم اسے ٹھنڈا کیے رکھتے تھے کہ اسے سزائے موت ہو جائے گی یا وہ 20 سال کے لیے جیل میں بند ہو جائے گا۔ اپنے باپ کے خلاف اسے سب سے بڑی شکایت کیا تھی؟ چاروں کا جواب ایک جیسا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ شخص میری ماں کا نوکر کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ وہ باپ کو پریشان کرنے کے لیے سکول سے بھاگا اور اس نے دکان پر بیٹھنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ کیا وہ واقعی گوشت کھاتا تھا؟ صرف بکرے کا ہی نہیں، گائے کا بھی۔ ان میں جو لڑکا امیر گھرانے کا تھا وہ اپنے گھر میں گوشت پکوایا کرتا تھا۔ گائے کا گوشت اس ہندو لڑکے کو کبھی دھوکے میں نہیں کھلایا گیا تھا۔ وہ گائے کے گوشت کی فرمائش کیا کرتا تھا۔ یہ چاروں نوجوان اس لڑکے سے 3-3 4-4 سال بڑے تھے، خوشطبع نوجوان تھے۔ مجھ سے ذرا بھر نہ ڈرے، نہ میں نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی۔ بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسی بے تکلفی سے کہا، میں نے اس کی ماں دیکھی ہے اور باپ بھی دیکھا ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ لڑکا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم بتاتے ہو تو یہ اس باپ کا بیٹا نہیں، کسی مسلمان کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ وہ چاروں سنجیدہ ہو گئے۔ ایک نے دوسروں سے کہا، کہو یار، ہم نے آپس میں 2-3 بار یہی بات نہیں کی کہ یہ لڑکا اس لالے کا نہیں لگتا؟ خدا کی قسم وہ نام کا ہندو ہے، اس کی ساری خصلتیں مسلمانوں جیسی ہیں۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتا دو، اس کا کسی لڑکی کے ساتھ دوستانہ تھا؟ نہیں، ہم میں کوئی ایسی ویسی عادت نہیں، ہم سگریٹ تک نہیں پیتے۔ گانے بجانے کا شوق ہے جو کہیں بیٹھ کر پورا کر لیتے ہیں، لڑائی مار کٹائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ان چاروں میں ہی رقابت نہ ہو اور ان میں سے کسی نے یا چاروں نے لڑکے کو اس دنیا سے ہی غائب نہ کر دیا ہو۔ مجھے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔
وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہی کی عمر کے 2 نوجوان اس لڑکے کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے۔ وہ آوارہ تھے، اس لیے اس لڑکے نے ان کی دوستی قبول نہیں کی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں آدمی ایسے دلیر یا بدمعاش نہیں کہ انہوں نے لڑکے کو کہیں غائب کر دیا۔ وہ تمہیں آخری بار کب ملا تھا؟ انہوں نے 3 روز پہلے کا دن بتایا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اس کی کسی بات سے یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ اس کا غائب ہونے کا ارادہ ہے۔ دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ انہیں بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اگلے روز ملنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اگلے روز شام کے وقت اس کے باپ نے ان سے اس کے متعلق پوچھا، پھر اس کی ماں نے ان میں سے 2 لڑکوں کے گھر جا کر پوچھا، تب انہیں پتہ چلا کہ وہ رات کو غائب ہو گیا تھا، یعنی صبح وہ اپنے بستر پر نہیں تھا۔ باپ نے کس لہجے میں پوچھا تھا؟ اس نے کہا تھا، اوئے وہ لفنگا کہاں ہے؟ اس کی ماں کو بتاؤ سالہ ڈوب کر مر گیا ہے۔ اس کے لہجے میں طنز تھی، جیسے اسے پرواہ ہی نہیں کہ وہ گھر میں ہے یا غائب ہے۔ اور ماں کا رویہ کیسا تھا؟ وہ تو بیچاری بہت ہی پریشان تھی، روتی تھی۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکے کا باپ اس کی گمشدگی پر خوش تھا۔ اس یقین نے میرا یہ شک کسی حد تک پختہ کر دیا کہ لڑکے کو اسی نے غائب کرایا۔ اگر مجھے گمشدگی کی رات کی صبح اطلاع مل جاتی تو میں فوراً جا کر بستر دیکھتا، کھرا کھوج ڈھونڈتا، بستر کو سونگھتا۔ ہو سکتا تھا کہ رات سوتے میں اس کی ناک پر کلوروفارم رکھی گئی اور اسے اٹھا لے گئے۔ اگر اسے اندر سے اٹھایا گیا تو اٹھانے والے اندر کس طرح آئے؟ ہو سکتا تھا کہ باپ نے اندر سے دروازہ کھولا ہو۔ اب ایسے سراغ ڈھونڈنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب تو مجھے لالے کے سینے سے بھید نکالنا تھا۔ یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ کٹر ہندو کا سینہ بڑا گہرا اور بڑا تاریک ہوتا ہے۔ ہندو کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کون سا پینترا بدل جائے۔ مجھے کچھ نہ کچھ شہادت اور ہلکے سے جواز کی ضرورت تھی۔ میں نے پولیس کے خفیہ طریقہ کار کے مطابق مخبروں کو سرگرم کر دیا اور 2 مخبر لڑکے کے باپ کے پیچھے لگا دیے۔ ایک اس کی دکان پر نظر رکھتا تھا اور دوسرا اس کے گھر پر۔ گھر والے مخبر کو میں نے کہا تھا کہ لڑکے کی ماں پر بھی نظر رکھے۔ مخبروں میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ 3 دن گزر گئے، مخبروں نے کوئی قیمتی خبر نہ دی، عورتیں بھی کوئی خبر نہ لائیں۔ البتہ ان عورتوں نے یہ کہانی سنائی کہ لڑکے کی ماں کی جب شادی ہوئی تو اس وقت لڑکے کا دادا زندہ تھا۔ اس نے آڑت کی دکان پر ایک مسلمان منشی رکھا ہوا تھا جو ان کے گھر بھی آتا تھا۔ وہ بڑا وجیح اور خوب روح جوان تھا۔ لوگ اس کے اور لڑکے کی ماں کے متعلق مشکوک سی باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ منشی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد لڑکے کی ماں نے اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی تھی، جو ابھی تک یعنی 16-17 سال تک چلی آ رہی تھی۔ اس کے سوا لڑکے کی ماں کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات سننے میں نہیں آئی۔ لالے کے متعلق بتایا گیا کہ بیوی سے بے حد ڈرتا ہے، اور اگر بیوی اس خاوند کو رات بھر باہر کھڑا رکھے تو باہر کھڑا رہے گا۔ یہ اطلاع میرے لیے اہم نہیں تھی۔ اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ میاں بیوی میں محبت اور چاہت نہیں۔ البتہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے لالے کو اپنی بیوی اور منشی کے متعلق شبہ ہو، اور وہ گمشدہ لڑکے کو اپنا لڑکا سمجھتا ہی نہ ہو۔ یہ بھی تو اس نفرت کی وجہ ہو سکتی تھی جو باپ کے دل میں تھی۔ میں نے اس پہلو پر بہت غور کیا اور اس کا تعلق اغوا سے جوڑنے کی کوشش کی۔ میری سوچیں گھوم پھر کر مجھے لڑکے کے باپ پر لے آتی تھیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ لڑکے کی ماں کے پاس ایک بار پھر جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ اس رات لڑکا باہر تو نہیں نکلا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ باہر نکل گیا ہو، ماں سو گئی ہو، لڑکا باہر سے ہی اغوا ہو گیا ہو اور صبح ماں نے سمجھا ہو کہ وہ گھر آ گیا تھا اور یہاں سے غائب ہوا ہے۔ میں نے لڑکے کی ماں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور سوچنے لگا کس وقت جاؤں۔ اتنے میں وہ مخبر آ گیا جسے میں نے اس کے گھر کی نگرانی پر لگایا تھا۔ وہ دوڑتا آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک آدمی آیا اور آہستہ آہستہ چلتا لالے کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتا آگے چلا گیا۔ مخبر اپنے طریقہ کار کے مطابق ادھر ادھر ہو کر دیکھتا رہا۔ وہ آدمی آگے جا کر رکا، پھر واپس ہوا
وہ پھر لالے کے دروازے کے قریب آہستہ ہو گیا۔ وہ شاید رکنے لگا تھا لیکن ادھر سے 2-3 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ آدمی تیز چل پڑا اور آگے جا کر رک گیا۔ اس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ وہ پھر واپس آیا اور لالے کے دروازے پر رک کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس نے دروازے پر آہستگی سے ہاتھ مارا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اندر ہو گیا۔ مخبر چل پڑا اور دروازے کے آگے سے گزرتے ادھر دیکھا۔ اندر لڑکے کی ماں کھڑی تھی اور ایک کاغذ پڑھ رہی تھی۔ وہ آدمی چلا گیا۔ مخبر نے اس کا پیچھا کیا۔ اب وہ آدمی تیز چل رہا تھا۔ وہ اڈے پر جا کر لاری میں بیٹھ گیا۔ مخبر اسے نہ گرفتار کر سکتا تھا نہ روک سکتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں فوراً اٹھا، مخبر کو ساتھ لیا اور اس ارادے سے اڈے کی طرف چل پڑا کہ اس آدمی کو روک لوں گا یا مخبر کو لاری میں بٹھا دوں گا تاکہ یہ اس آدمی کا پیچھا کرے۔ پولیس کی مجبوری دیکھیے کہ ہمارے پاس کوئی تیز رفتار سواری نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے پولیس اسٹیشنوں میں آج بھی موٹر یا جیپ نہیں ہے۔ اڈے پر پہنچے تو لاری جا چکی تھی۔ مخبر نے تفصیل سنا کر مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ یہ آدمی کسی کا پیغام لایا تھا۔ یہ لڑکے کے متعلق بھی ہو سکتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ یہ امکان بھی تھا کہ لڑکے کی ماں نے لڑکے کو خود غائب کر کے اپنے خاوند کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہو۔ عورت بہرحال تیز ترار تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ خفیہ سودے بازی کرنا چاہتی ہوگی۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے پہلی بات یہ نوٹ کی کہ وہ اب غمگین نہیں تھی۔ نہایت شگفتہ طریقے سے اس نے میرا استقبال کیا اور ہنستی مسکراتی باتیں کرنے لگی۔ مجھے کچھ ایسا اطمینان ہونے لگا جیسے وہ کہے گی کہ لڑکا مل گیا ہے، مگر اس نے کوئی ایسی خوشخبری نہ سنائی بلکہ مجھ سے پوچھا، اتنے دن گزر گئے، میرے بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ میں بجھ گیا، میرا اطمینان ختم ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا، مثلاً وہ کہاں سویا تھا، اس رات باہر نکلا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس دوران اس سے بے تکلفی کی باتیں بھی کرتا رہا۔ میں نے اسی بے تکلفی میں اس سے پوچھا، آج رکا کہاں سے آیا تھا اور وہ آدمی کون تھا؟ اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا، آنکھیں کھل گئیں، شگفتگی ختم ہو گئی۔ دھیمی سی آواز میں بولی، مجھے کوئی رکا نہیں ملا، یہاں کوئی آدمی نہیں آیا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ شاید دکان سے کوئی آدمی آیا ہوگا، لالا جی نے کوئی پیغام بھیجا ہوگا۔ ہاں، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا تھا کہ وہ رات کو دیر سے آئیں گے۔ تم تو ڈر ہی گئی تھی۔ مجھے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں وہاں سے کچھ اور ہی شک لے کر نکلا۔ وہ میاں بیوی کے درمیان تھا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، مگر میں رپورٹ درج کر کے پھنس گیا تھا۔ مجھے پوری تفتیش اور کارروائی کرنی تھی۔ میں نے ذاتی طور پر محسوس کیا کہ واردات دلچسپ ہے۔ میں لالے کی دکان پر چلا گیا۔ لالا جس طرح مجھے دیکھ کر اٹھا، اس سے مجھے جوکر یاد آ گئے۔ میں نے اسے الگ لے جا کر پوچھا، آپ نے گھر کسی کے ہاتھ یہ رکا لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ رات دیر سے گھر جائیں گے؟ نہیں تو کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں آپ کی بیوی سے 2-4 باتیں پوچھنے آپ کے گھر گیا تھا۔ آپ کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ دیر سے گھر آئیں گے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ نے رکے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے زبانی بھی کوئی پیغام نہیں بھیجا اور رکا بھی نہیں بھیجا۔ شام ہو رہی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ جانے دو لالا جی، میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ میں تھانے چلا گیا۔ میرے ذہن پر یہ رکا اور وہ آدمی سوار تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اس عورت کو اپنے خاوند سے نفرت ہے، اس نے کسی اور سے دوستانہ گانٹھ رکھا ہوگا، یہ اس آدمی کا رکا ہوگا۔ تھانے میں 2 نئے کیس آ گئے، میں ان میں مصروف ہو گیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ لالا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دروغہ جی مہاراج، مجھے بچاؤ، میں تباہ ہو گیا۔ اس نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے کھولا تو یہ ہندی میں لکھا ہوا تھا، میں ان ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں ایک زمانہ رہا ہوں، مجھے ہندی سیکھ لینی چاہیے تھی، لیکن ہندوؤں سے مجھے اتنی نفرت تھی کہ دل آمادہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی زبان سیکھوں۔ میں نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ پڑھ کر مجھے سنائے۔
اس نے پڑھا، اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو 5,000 روپیہ ادا کر دو۔ میرا ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا، خاموشی سے اسے 5,000 روپیہ دے دینا۔ اگر تم نے میرے آدمی کو پکڑوا دیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے 5,000 روپیہ نہ دیا تو تمہیں بیٹے کی لاش ملے گی۔ اس کے بیان کے مطابق ایک آدمی آیا اور اس کے آگے یہ کاغذ پھینک کر چلا گیا۔ کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ ڈاک سے آتا تو لفافے پر اس جگہ کی مہر ہوتی جہاں سے پوسٹ کیا جاتا، لیکن رکا دستی آیا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ لڑکے کی ماں کو بھی رکا ملا ہے، کہ اس میں بھی یہی مطالبہ اور یہی دھمکی ہوگی، مگر وہ خوش تھی۔ شاید اس وجہ سے خوش ہو کہ 5,000 روپے ادا کر کے اپنے بیٹے کو چھڑا لے گی، مگر اس نے اپنے خاوند سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ شاید چوری چھپے رقم دینا چاہتی ہوگی تاکہ پولیس کو اطلاع نہ مل جائے۔ آپ یہ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں؟ میں کیوں ادا کروں جی؟ یہ لڑکا تو 5 پیسے کا نہیں، میں 5,000 روپیہ کیوں دوں؟ اس سے پہلے بیوی نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ کسی نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ تو میں بولتا ہی نہیں۔ ذرا سوچ کر وہ ہڑبڑا کر بولا، ہو سکتا ہے اسے بھی ایسا رکا ملا ہو۔ اس نے گھر میں بہت رقم رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس خالص سونے کے زیورات ہیں، وہ ملیچ رقم ادا کر دے گی، وہ میری کمائی میں پانی ڈالے گی، میں اسے روک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بجھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج جی اسے آپ روکیں، میری رقم برباد نہ کرے۔ دیکھو لالا جی، آپ دکان پر جا کر بیٹھیں، میں آپ کو ایک آدمی دکھا دوں گا، وہ ہر وقت آپ کی دکان کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہے گا۔ جو آدمی آپ سے رقم لینے آئے گا وہ آپ کو للکارے گا نہیں، دکان میں آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آہستہ سے بات کرے گا، اگر اسے موقع ملا تو چاقو یا پستول دکھائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو میرا آدمی وہاں موجود ہوگا۔ آپ اس کی طرف دیکھ کر اپنا بایاں ہاتھ اپنی پگڑی کے اوپر اس طرح رکھیں جیسے آپ پگڑی ٹھیک کر رہے ہیں۔ میرا آدمی اس اشارے پر آپ کے پاس پہنچ جائے گا، وہاں میرا اور انتظام بھی ہوگا۔ یہ خیال رکھنا کہ اس آدمی کو جو رقم لینے آئے گا دیکھ کر بھاگنے کی یا شور شرابہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں اسے ہدایات دیتا رہا اور اس کا رنگ اڑتا گیا۔ وہ صرف رویا نہیں، باقی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ لڑکے کا یہ سراغ مل گیا ہے کہ وہ پیشہ ور مجرموں کے پاس ہے۔ میرے دل سے یہ شکوک نکل گئے کہ اسے باپ یا ماں نے کسی غرض سے غائب کرایا ہے، یا کسی دوست نے کسی وجہ سے اسے انتقامی اقدام کا نشانہ بنایا ہے۔ اغوا کرنے والے پیشہ وروں کو پکڑنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ میرا ٹارگٹ یا میری منزل کیا ہے۔ مجرموں کو پکڑنے کے لیے مجھے اس ہندو کے تعاون کی ضرورت تھی۔ مجھے اس کے مارے جانے کا بھی ڈر تھا اور مجرموں کے ہاتھ سے نکل جانے کا بھی خطرہ تھا۔ میں لالے کو جتنا دلیر بنانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی بزدل ہوتا جا رہا تھا۔ دروغہ جی مہاراج، میری سمجھ میں ایک اور بات آئی ہے، یہی اصل بات ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گالی دے کر کہا، یہ خط اس نے خود لکھوایا ہے، وہ خود گھر سے بھاگ گیا ہے اور مجھ سے رقم بٹورنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ پھر بھی میرا فرض بدل نہیں جاتا۔ رقم کا مطالبہ کرنے کا جرم جس نے بھی کیا ہے میں اسے پکڑوں گا، وہ خواہ آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیوی یا کوئی ڈاکو۔ اگر آپ نے حوصلہ قائم نہ رکھا تو آپ مارے جائیں گے یا رقم دے بیٹھیں گے اور میں منہ دیکھتا رہ جاؤں گا۔ اس نے بات پتے کی تھی، جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑکا دلیر ہے اور غنڈہ گردی بھی کر سکتا ہے۔ یہ مانا جا سکتا تھا کہ رقم کا مطالبہ اسی نے کیا ہو۔ یہیں سے مجھے ایک خیال اور آیا، لڑکے کی ماں بھی اس میں شامل ہوگی۔ میرے ذہن میں وہ رکا تھا جو وہ پراسرار آدمی اس عورت کو دے گیا تھا۔ اس رکے کے متعلق اس نے جھوٹ بھی بولا تھا۔ اس عورت کو بھی گھیرنے کی ضرورت تھی، لیکن مجرم خواہ کوئی بھی تھا، اس نے رقم کا مطالبہ کر کے خود ہی پھنسنے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں اب اسی پھندے کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں نے سوچا کہ لڑکے کی ماں کو نہ چھیڑا جائے تاکہ اسے شک نہ ہو کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے۔ میں نے لالے کو ہر طرح کی ہدایات دے کر اور اس کے حوصلے کو مضبوط کر کے بھیج دیا، لیکن وہ پہلے سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ میں نے ایک مخبر کو چھابڑی والا بنا کر آڑت منڈی میں لالے کی دکان کے بالمقابل بیٹھنے کو کہا۔
3 اور آدمی اس کے قریب گھومنے پھرنے کے لیے بھیج دیے۔ چھابڑی والے سے کہا کہ وہ خود ہی لالے سے اپنا تعارف کرا دے اور اسے پگڑی پر بایاں ہاتھ رکھنے کا اشارہ سمجھا دے۔ یہ ہوشیار مخبر تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی نامی گرامی جاسوس اور سراغ رساں تھا، اور شاید پڑھا لکھا بھی ہوگا۔ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ڈگری یافتہ ہوگا۔ وہ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اور کہیں کام نہ ملے تو اتنی سی چوری کر لیا کرتا تھا کہ 2-4 دن اپنے کنبے کو روٹی کھلا سکے، یا جواریوں کی چوکیداری کر کے کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ نہایت کارآمد، قابل اعتماد اور ذہین مخبر تھا۔ میں نے ایسا ہی ایک مخبر لالے کی گلی میں گھومنے پھرنے اور اس کے گھر پر نظر رکھنے کے لیے بھی لگا رکھا تھا۔ اب ایک عورت کا وہاں اضافہ کر دیا۔ پھندا تیار کر کے میں کسی اچھی خبر کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن شام سے کچھ دیر پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ اس سازش میں لڑکے کی ماں بھی شریک ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رقم لینے کے لیے کوئی مجرم لالے کے گھر پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو لڑکے کی ماں فوراً رقم دے دے گی۔ وہ آخر ماں تھی، اور ماں بھی ایسی جو لڑکے پر جان فدا کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے رقم بھی دے دے گی اور خود بھی ساتھ چل پڑے گی۔ اگر لڑکا خود مجرم نہیں تو وہ جن کے قبضے میں ہے انہیں وہ کہے گا کہ باپ سے کچھ وصول کرنا ممکن نہیں، میری ماں کے پاس جاؤ۔ یہیں سے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ لڑکے کو معلوم تھا کہ باپ اس سے نفرت کرتا ہے اور وہ رقم نہیں دے گا، پھر اس نے یہ رکا اپنے باپ کی طرف کیوں بھجوایا، اپنی ماں کو کیوں نہ بھجوایا؟ میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا۔ تفتیش کی ناکامی اور کامیابی میں ایک بال جتنا فرق ہوتا ہے۔ نہایت معمولی سی بھول چوک یا غلط حرکت چاروں طرف اندھیرا کر دیتی ہے اور مجرم ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کیس میں مجھے 100% بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوشیار ہونا تھا۔ مجرم رقم لے کر نکل جائے تو یہ میرے لیے شرمناک شکست تھی۔ میں لالے کے گھر چلا گیا۔ وہ دکان پر تھا، اس کی بیوی سے ملا۔ وہ اب بھی خوش نظر آئی، مگر اب مجھے اس کا حسن اور اس کی خوشی پر اسرار سی لگ رہی تھی۔ میں نے بے تکلفی اور دوستانہ انداز سے باتیں شروع کی، پھر اپنا مخصوص انداز اختیار کیا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے مطلب پر لایا۔ اس کا رد عمل اور چہرے پر آتے جاتے تاثرات بھی دیکھتا رہا۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ عورت مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ اس نے میرے ساتھ اشارے میں بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے خاوند کو رکا ملا ہے کہ اپنا بیٹا زندہ واپس لینا چاہتے ہو تو 5,000 روپیہ ادا کر دو۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ اس مطالبے اور جرم میں یہ بھی ملوث ہے، اور دوسری یہ کہ خاوند نے اسے بتایا ہی نہیں کہ کوئی ایسا مطالبہ آیا ہے۔ خاوند کو یہ ڈر ہوگا کہ بیوی فوراً رقم ادا کر دے گی۔ میں نے ہیرا پھیری ترک کر کے سیدھی بات کی۔ اپنے بیٹے کو واپس لینے کے لیے تم 5,000 روپیہ ادا کر سکتی ہو؟ 10,000 بھی دے سکتی ہوں۔ میں اپنا آپ بیچ کر بھی اپنے بچے کو واپس لے آؤں گی۔ آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا جن کے پاس ہے انہوں نے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے پوری بات بتائیں۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ مذاق کر رہے؟ تمہیں خاوند نے نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس کے خاوند کو کیا مطالبہ اور کیا دھمکی ملی ہے۔ اس نے جب سنا کہ اگر رقم نہ ملی تو لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ لیا، رو کر کہنے لگی، ایسا نہ کہو، رقم مجھ سے لے جاؤ اور میرے بچے کو واپس لاؤ۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے اس کے نوکر سے کہا کہ بھاگ کر بازار جا اور لالے کو بلا لا۔ میں خود اس کی دکان پر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ مجرموں نے بھی دکان پر نظر رکھی ہوئی ہوگی۔ لالے کے آنے تک اس عورت نے میرا ناک میں دم کیے رکھا۔ اس نے 1-2 باتیں ایسی بھی کہیں جو میں غلط سمجھا یا اس نے بلا مقصد کہہ دی ہوں گی۔ مثلاً اس نے کہا، میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں ہو سکتا، مجھے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے یہ الفاظ ذہن میں محفوظ رکھے اور کوئی جرح نہ کی۔ لالا اپنی مخصوص چال ڈھال سے آ گیا۔ بیوی اس پر ٹوٹ پڑی۔
تم مردار کھانے والے مارواڑی، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے بچے کے انہوں نے 5,000 روپے مانگے؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بتاؤ لالا جی، اپنی بیوی سے آپ نے اتنی خطرناک بات کیوں چھپائی ہے؟ اس کا منہ کھل گیا اور نیچے والا ہونٹ اور زیادہ لٹک گیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ لالا جی مہاراج، مجھے بتاؤ کیا ڈرامہ کھیل رہے ہو؟ سچ بتاؤ، تم لڑکے کو مروانا چاہتے ہو یا چھڑوانا چاہتے ہو، یا اپنی بیوی کو اپنے پاؤں میں بٹھانے کے ہیلے کر رہے ہو؟ آپ بھی اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس نے بھکاریوں کی طرح کہا۔ بیوی اس پر جھپٹ جھپٹ پڑتی تھی۔ اس دوران بھی بیوی کے منہ سے ایک دو ایسی باتیں نکل گئیں جنہوں نے مجھے کسی اور شک میں ڈال دیا۔ مجھے یہ واردات ایک ڈرامہ نظر آنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں تھانے بلاؤں گا۔ یہ اتنی مروت کے قابل نہیں کہ ان کی عزت افزائی کے لیے میں تفتیش کرنے ان کے گھر آؤں۔ بیوی سے میں نے کہا کہ وہ گھر میں رہے اور زبان بند رکھے۔ لالے سے کہا کہ وہ تھانے چلا چلے۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے گرج کر کہا، فوراً تھانے پہنچو۔ بیوی نے اسے دھکا دے کر کہا، سنتا نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے لے جاؤ اور جیل خانے میں بند کر دو۔ میں غصے میں جلتا بھنتا وہاں سے نکل گیا۔ میں نے اپنا اگلا اقدام سوچ لیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک مکار ہندو کے ہاتھوں میں آلہ کار بن گیا ہوں۔ یہ جو کچھ ہے ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ میں تھانے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ لالا آ گیا۔ سنو لالا، پہلے آپ ملک احمد یار خان سے باتیں کرتے رہے تھے۔ اس شخص نے آپ کی بہت عزت کی ہے۔ اب آپ کے سامنے دروغہ بیٹھا ہے۔ تھانے دار، سچ بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کیا ناٹک کھیل رہے ہو؟ لڑکے کو تم نے غائب کیا ہے یا تمہاری بیوی نے؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ پگڑی کے پچھلے شملے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگا۔ میں خاموش رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی مر جائے اور اس کی ماں بھی مر جائے، میرے پاپ کٹ جائیں۔ یہ نہ مرے تو شاید میں اپنے آپ کو ختم کر لوں مہاراج۔ یہ کوئی ناٹک نہیں، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ نہ بیوی میرے بس میں ہے نہ بیٹا۔ وہ گم ہو گیا تو 5,000 کا جرمانہ مجھ پر پڑ رہا ہے۔ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ 5,000 کے مطالبے والا رکا صحیح ہے اور یہ بوگس نہیں؟ اس نے لمبی چوڑی جھک جھک سے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں دراصل اسے اس بات پر لانا چاہتا تھا کہ وہ لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ واپس لے لے اور یہ لکھ دے کہ لڑکا واپس آ گیا۔ میں خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لکھ دیتا اور 2-4 روز بعد لڑکا کہیں اور قتل ہو جاتا۔ اس صورت میں یہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی کہ میں نے تفتیش گول کر دی تھی، ورنہ لڑکا قتل نہ ہوتا۔ یہ ہندو قوم مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیتی۔ میں چکر میں آ گیا تھا۔ بڑی پیچیدہ صورتحال تھی۔ میں نے یہ یقین کر لیا کہ لالا غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ 2-3 روز مخبروں کی آنکھوں سے دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لالے کو میں نے تسلیاں اور دھمکیاں دے کر رخصت کر دیا۔ مخبروں کو نئے احکام اور نئے ٹارگٹ دیے۔ اگلی صبح سورج کچھ اوپر آ گیا تھا۔ لالا پہلے سے بھی بری حالت میں تھانے میں آیا۔ اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے کمرے میں آ کر کرسی پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے نکلا، وہ بھی گئی۔ کون؟ میری بیوی۔ کہاں گئی؟ بس چلی گئی۔ میں صبح اٹھا، دیکھا وہ بستر پر نہیں تھی۔ اتنی سویرے جب ابھی اندھیرا تھا وہ کسی کے گھر تو نہیں جا سکتی تھی۔ پھر سورج نکل آیا، وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے اس کا ٹرنک دیکھا، اس کا تالا کھلا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پیسے اور زیورات اسی میں رکھتی ہے۔ میں نے ٹرنک خالی کر کے دیکھا، ایک پیسہ نہیں تھا، زیورات بھی نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا وہ چلی گئی ہے اور اب نہیں آئے گی۔ کہاں گئی ہوگی؟ اسی کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس؟ نہیں جی، اپنے بیٹے کے باپ کے پاس۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ میں اس لڑکے کا باپ نہیں ہوں۔ وہ اس کے پہلے خاوند کا بیٹا ہے؟ نہیں دروغہ جی، میں یہ قصہ شروع سے سناتا ہوں۔ اب وہ چلی گئی ہے تو میں یہ قصہ سنا سکتا ہوں، آپ تسلی سے سن لیں۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ انسان کی فطرت کے ہی ایک پہلو کی تصویر پیش کرتا ہے جو میرے لیے اور کسی بھی تھانے دار کے لیے حیران کن نہیں۔ میں اسی ہندو کی زبان سے سناتا ہوں۔
الفاظ میں کچھ رد و بدل ضرور ہوگا کیونکہ بہت پرانی بات ہے، واقعات صحیح ہیں۔ وہ جب مجھے یہ داستان سنا رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ لالے کی سب چالاکیاں اور مکاریاں جواب دے گئی ہیں۔ آڑت کی یہ دکان میرا باپ چلاتا تھا۔ میں 14 سال کی عمر میں دکان پر بیٹھ گیا تھا اور 2 سال میں کاروبار سنبھال لیا تھا۔ میری عمر شاید 17-18 سال ہو گئی تھی جب میرے باپ نے ایک مسلمان منشی رکھ لیا۔ اس کی عمر 23-24 سال تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت جوان تھا، قد بہت اچھا اور مضبوط، شکل اور رنگ بہت دلکش، اس کا دماغ بہت تیز تھا اور وہ لڑائی بھڑائی بھی کر لیتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ زبان کے ہیر پھیر سے کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی ناراض ہو جائے تو ہاتھ جوڑ کر اسے راضی کر لیتے۔ لیکن کاروبار میں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے جو لٹھ بازی یا دھینگا مشتی کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم دکانوں پر بوریاں ادھر ادھر کرنے کے لیے ایسے مزدور رکھتے ہیں جو ضرورت پڑے تو ہمیں بچا لیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو لڑ بھی لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم ہمیشہ مسلمان منشی رکھتے ہیں۔ مسلمان ذرا دلیر ہوتے ہیں، یہ لوگ پھنسی ہوئی رقمیں نکال لاتے ہیں اور دکان پر کوئی آ کر ہلہ گلا کرے تو اسے بھی سنبھال لیتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ حساب کتاب کا کام کرتے ہیں۔ میرے باپ نے جو مسلمان منشی رکھا تھا اس میں یہ سارے وصف موجود تھے، بلکہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس میں 2 خوبیاں اور بھی تھیں۔ بہت اچھا گاتا تھا اور ہر بات لطیفے کے رنگ میں کرتا تھا۔ ہر کسی کا دل چاہتا کہ اس کی باتیں سنیں۔ وہ خوش طبیعت انسان تھا، لیکن اس سے کوئی لڑائی مول لے بیٹھے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا تھا۔ میرے باپ نے گھر کے انتظام بھی اسی کے حوالے کر دیے تھے۔ میں اپنے باپ کا اکیلا لڑکا تھا۔ میں دکان میں رہتا تھا۔ 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ گھر میں اکیلی ماں ہوتی تھی۔ باپ کاروبار میں لگا رہتا تھا، گھر کے سلسلے بھی منشی چلاتا تھا۔ وہ مجھ پر بھی رعب کستا تھا۔ میں اس سے ڈرتا بولتا نہیں تھا۔ ویسے یہ شخص مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں 22-23 سال کا ہو گیا تو میری ماں مر گئی۔ گھر میں کوئی عورت نہ رہی۔ میرے باپ نے ایک جگہ میری بات پکی کر دی اور فوراً ہی میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والے دوسری جگہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی لڑکی ہمارے کاروبار اور ہماری دولت کو دی تھی۔ ہمارا کاروبار بہت ہی اچھا تھا۔ میں آج سچی بات کہنے سے نہیں ڈروں گا۔ میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو میرے دل پر بوجھ پڑ گیا۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی تھی اور بہت ہی خوبصورت۔ آپ نے اسے دیکھا ہے، 3 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک جوان بھی ہو گیا ہے، لیکن یہ عورت پہلے روز کی طرح تندرست اور جوان ہے۔ شادی کی پہلی ملاقات پر میں نے اسے دیکھا، پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میرا جسم اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ سارا دن دکان پر بیٹھ بیٹھ کر پیٹ جوانی میں ہی بڑھ آیا تھا۔ دلہن دبلی پتلی، گوری چٹی اور ہنسمکھ تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ میرا باپ اسے گھر کے کام کاج اور چولہے چوکے کے لیے لایا ہے، یہ باورچی خانے میں بیٹھی تو میلی ہو جائے گی۔ میں تو پہلے روز ہی اس کا غلام ہو گیا۔ مسلمان منشی ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ باپ نے بھی نہیں سوچا، میں نے بھی نہیں سوچا کہ گھر میں جوان لڑکی ہے، اس لیے اب کسی جوان آدمی کا گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں۔ دراصل میرے باپ کو منشی پر اعتماد تھا۔ میں نے دیکھا کہ منشی ہمارے گھر جاتا تو بہت دیر کر کے آتا۔ اگر ہم پوچھتے تو کسی نہ کسی دکان کا نام لے کر کہہ دیتا کہ وہاں چلا گیا تھا۔ میرا باپ تو کاروبار میں ڈوبا رہتا تھا۔ مجھے کوئی اور ہی غم لگ گیا۔ ایک روز منشی ہمارے گھر گیا تو تھوڑی دیر بعد میں بھی چلا گیا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ اس طرح کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہت دیر بعد منشی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند تھا اور وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ منشی نے مجھے ہاتھ سے ایک طرف دھکیل کر کہا، چل ہٹ دھان کی بوری، اور وہ چلا گیا۔ میں نے اندر جا کر دلہن سے پوچھا کہ یہ بدبخت یہاں آیا تو دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ دلہن نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، اس لیے بند کیا تھا کہ تم سیدھے اندر نہ آ جاؤ۔ ایسا کڑاکے کا جواب اس نے پہلی بار دیا تھا۔ شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری زبان بند ہو گئی۔ اس نے میرے سر پر کھڑے ہو کر غصے سے کہا،
تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں کوئی بدمعاشی کر رہی تھی؟ تم دکان چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تم مجھے بدمعاش سمجھتے ہو؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اس کی منتیں کی کہ وہ نہ روئے، ہم لوگ کمزور دل والے ہیں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور وعدہ کیا کہ آئندہ اس پر شک نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہلوا لیا کہ منشی کی شکایت اپنے باپ سے نہیں کروں گا۔ میں دل میں یہ افسوس لے کر دکان پر چلا گیا کہ میں نے دلہن کو ناراض کر دیا ہے۔ رات کو میں باپ سے چوری چھپے دلہن کے لیے مٹھائی لے کر گیا اور بڑی مشکل سے اسے راضی کیا۔ لوگوں کی آنکھیں اور زبانیں بند نہیں کی جا سکتی۔ مجھے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے ایک روز کہا، بیٹا گھر کا بھی ذرا خیال رکھا کرو، اس مسلمان کا گھر میں آنا بند کر دو۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے ایسی بات کہی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ بیوی اور منشی کو روکتا۔ 4 مہینے کے عرصے میں نے 2 بار یوں کیا کہ منشی کے پیچھے گھر گیا، اندر سے دروازہ بند دیکھا، کھٹکھٹایا تو دروازہ منشی نے کھولا۔ میں نے دونوں بار بیوی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ منشی کو اس طرح گھر میں نہ بٹھایا کرے۔ بیوی نے دونوں بار مجھے ڈانٹ دیا۔ عید آئی تو میری بیوی نے منشی کو قیمتی کپڑے دیے، کسی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ ایک روز بیوی نے مجھے یہاں تک کہہ دیا، میں تمہاری ہی بیوی ہوں، تمہارے تمام حقوق پورے کرتی ہوں، تمہاری خدمت کرتی ہوں، یہ سارے حق پورے کر کے میں جو چاہوں کروں، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤں گی اور مسلمان ہو جاؤں گی۔ اس دھمکی نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ شادی کے 6 مہینے میرا باپ 6-7 روز بیمار رہ کر مر گیا۔ میں جوان تھا لیکن اکیلا رہ گیا۔ ہم ہندوؤں میں بہت اتفاق ہوتا ہے۔ منڈی میں میری باپ کی عمر کے 3-4 ہندو آڑتیوں نے میرے کاروبار کی نگرانی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ میرا منشی اور میری بیوی پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئے۔ میں نے ایک روز منشی سے کہا کہ پہلے وہ میرے باپ کا نوکر تھا، اب میرا نوکر ہے۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو اسے نکال دیا جائے گا۔ میں نے اسے اپنے گھر جانے سے بھی روک دیا۔ اس نے مجھے کہا، اپنی خیریت اور اپنی بیوی کی ضرورت ہے تو مجھے روکنے اور نوکری سے نکالنے کی جرأت نہ کرنا، زبان بند رکھنا۔ میں ڈر گیا اور منشی میرے گھر جاتا رہا۔ اس نے شاید میری بیوی کو بتا دیا تھا۔ بیوی نے میرے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ رات دوسرے کمرے میں سوتی اور اندر سے چٹخنی چڑھا لیتی۔ دکان میں منشی میرے دماغ پر سوار رہتا۔ 1 سال گزرا تو میری بیوی نے پہلے بچے کو جنم دیا۔ یہی بچہ ہے جو لاپتہ ہو گیا۔ میں نے بچے کو دیکھا تو مجھے ذرا بھر خوشی نہ ہوئی۔ بچہ اپنے باپ کی صحیح تصویر تھا۔ یہ میرا بچہ نہیں تھا۔ ہر ایک نقش منشی کا تھا۔ اسے رنگ ماں کا اور شکل و صورت دونوں کی ملی تھی۔ اس وقت تک بیوی کے ساتھ میری ناچاکی بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے بچے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ منشی بچے کو دیکھنے آیا۔ اس وقت میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ ایک روز بیوی نے مجھے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں۔ میرے لیے یہ چوٹ بڑی سخت تھی۔ میں نے ان بزرگوں کو جو میری دکان کی نگرانی کرتے تھے کہا کہ یہ منشی میرے سر چڑھ گیا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، اسے نکلوا دیں۔ میں نے اصل بات نہ بتائی۔ انہیں شاید معلوم ہو گیا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ انہوں نے منشی کو گھیرا اور اسے کہا کہ وہ فوراً نکل جائے۔ انہوں نے اسے غنڈہ گردی کی دھمکی بھی دی اور وہ چلا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری بیوی بھی گھر سے بھاگ جائے گی، لیکن اس نے ایسا قدم نہ اٹھایا، لیکن گھر میں میرا جینا حرام کر دیا۔ میں تو پہلے ہی اس کا غلام تھا، اب اس ڈر سے اس کے پاؤں چھونے لگا کہ وہ بھاگ جائے گی۔ ایک رات پہلے پہر میں نے بیوی کو کمرے سے غائب پایا۔ بچہ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا وہ چلی گئی ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی۔ میں نے پوچھا کہاں گئی تھی تو کہنے لگی اس کا باپ آیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس روز سے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیا۔ پہلے میں اس کے برے سلوک سے پریشان رہتا تھا، اب اس کے اچھے سلوک سے پریشان ہونے لگا۔ یہ تو میں کسی وقت نہیں بھولا کہ جسم کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے اور طبیعت کے لحاظ سے میں اس کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک شروع کر دیا جیسے میں شہزادہ ہوں۔ اس نے میرے ساتھ بیویوں والا پیار و محبت بھی شروع کر دیا۔ اس سے میری عقل ماری گئی۔
میں دیکھ رہا تھا کہ مہینے میں ایک رات وہ بچے کو اٹھا کر چلی جاتی اور 3-4 گھنٹوں بعد واپس آتی۔ مجھے معلوم تھا وہ کہاں جاتی ہے، لیکن وہ میرے سامنے آتی تھی تو میں جیسے مر جاتا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اس کا پالتو کتا بن گیا، جیسے گھر والے گودی میں بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن کتا دم ہلانے کے سوا اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا اور گھر والوں کے کسی کام میں دخل نہیں دے سکتا۔ 3-4 ماہ بعد میری بیوی نے راتوں کو باہر جانا چھوڑ دیا اور وہ اداس رہنے لگی۔ میں نے پوچھا تو نہیں، یہ سمجھ گیا کہ منشی اسے ملنے آیا کرتا تھا، اب کہیں چلا گیا ہے۔ بیوی کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہی رہا، لیکن کچھ کمی آ گئی۔ میں نے اسے روتے بھی دیکھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، معلوم ہوتا تھا منشی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد 2 اور بچے پیدا ہوئے، یہ میرے بچے تھے۔ آپ نے دونوں کو دیکھا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ میری اولاد ہے۔ اگر آپ بڑے لڑکے کو دیکھیں تو فوراً کہہ اٹھیں گے کہ یہ کسی اور کی اولاد ہے۔ جب میرے بچے پیدا ہوئے تو میری بیوی نے انہیں کوئی پیار نہیں دیا۔ اس کا سارا پیار اپنے پہلے بچے کے لیے تھا۔ چھوٹے بچوں کو الگ سلاتی اور بڑے کو اپنے ساتھ سلاتی۔ بڑے بچے سے مجھے نفرت تھی۔ آپ دروہا مہاراج، برا نہ ماننا، اپنا اپنا مذہب ہے۔ میں اس بچے کے ساتھ کیسے پیار کر سکتا تھا جو مسلمان کا بچہ تھا؟ وہ سیانہ ہوا تو اس کی عادتیں مسلمانوں جیسی ہوتی گئیں۔ اس کی ماں کے کہنے پر میں نے اسے اسکول داخل کرایا تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہی کی طرح لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ میری بیوی نے میرے بچوں سے پیار نہیں کیا اور میں نے اس کے بچے کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ لڑکا ماں کے لاڈ کی وجہ سے خراب ہونے لگا۔ 9ویں جماعت سے اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے 3-4 بار مارا پیٹا۔ اگر اکیلا میرے پاس آ جاتا تو میں اسے نفرت سے دھکا دیتا تھا۔ اسکول چھوڑ کر وہ مسلمان لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ طبیعت کے لحاظ سے بھی وہ مسلمان ہی تھا۔ یہ شاید خون کا اثر ہے۔ اس کی ماں نام کی ہندو ہے، گھر میں رہنے سہنے اور کھانے پینے کے طریقے مسلمانوں جیسے ہیں۔ میں نے اسے روک دیا اور پوچھا، آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ کا بیٹا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے دل میں وہم بٹھا لیا ہے۔ اگر یہ لڑکا مل گیا تو اسے دیکھنا، اور اگر منشی سامنے آ گیا تو اسے بھی دیکھنا۔ 17-18 سال گزر گئے ہیں۔ منشی کا چہرہ جوان نہیں رہا ہوگا، لیکن اسے اور اس لڑکے کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھنا۔ آپ کہیں گے کہ لڑکا اس منشی کی جوانی کی تصویر ہے۔ کوئی شک نہیں رہتا۔ میں نے منشی کا گانا سنا ہے اور میں نے اس لڑکے کا بھی گانا سنا ہے۔ ایک ہی جیسی آواز اور ایک ہی جیسی لے ہے۔ جس طرح منشی دلیر اور ہنسوڑ تھا، اسی طرح یہ لڑکا دلیر ہے اور ہنستا ہنساتا ہے۔ اس نے باقی کہانی یوں سنائی، میں اس لڑکے سے اتنا ہی ڈرتا ہوں جتنا منشی سے ڈرا کرتا تھا، اور سوچا کرتا تھا کہ اس لڑکے کو کس طرح بھگاؤں۔ وہ غائب ہوا تو میں خوش ہوا کہ چلو میری چھٹی ہوئی، لیکن اس کی ماں نے مجھے جینے نہ دیا۔ میں نے 2 دن اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہ کی۔ تیسرے دن بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تھیٹر کمپنی آئی ہوئی تھی، مہینے سے زیادہ یہاں رہی ہے اور کوئی 15 روز گزرے کہیں آگے چلی گئی ہے۔ شاید آپ نے بھی اس کا کوئی کھیل دیکھا ہوگا۔ میری بیوی اس مہینے کے دوران 15-16 بار تھیٹر دیکھنے گئی اور اپنے لڑکے کو بھی ساتھ لے جاتی رہی۔ چھوٹے بچوں کو وہ کبھی نہیں لے گئی۔ شو رات 12 بجے ختم ہوتا تھا اور میری بیوی 2 بجے اور کبھی اس سے بھی بعد گھر آتی تھی۔ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بیوی نے میرے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے تعلق توڑ رکھا تھا، میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ ایک روز ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ تمہارا منشی اس تھیٹر کمپنی میں ہے، ہر ڈرامے میں وہ گاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بیوی بار بار کیوں تھیٹر دیکھنے جاتی ہے اور اتنی دیر سے کیوں واپس آتی ہے۔ میرے دل کو تو بہت تکلیف ہوئی، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ لڑکا بھی گاتا ہے، ہو سکتا ہے باپ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ ان دنوں میری بیوی بہت خوش رہی۔ 2-3 آدمیوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی تھیٹر میں فرسٹ کلاس میں بیٹھتی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں تھیٹر کیوں نہیں جاتا۔ میں یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مجھے یہ کھیل تماشے پسند نہیں۔ پھر یہ کمپنی چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں ماں بیٹے کے درمیان کوئی بے مزگی پیدا ہو گئی تھی۔ ماں اسے کسی کام سے روکتی تھی جسے بیٹا کرنا چاہتا تھا۔
آخر ایک صبح بیوی نے میری جان کھانی شروع کر دی کہ لڑکا کہیں غائب ہو گیا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس کس طرح اور کب پہنچا تھا۔ یہ بالکل درست ہے کہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اغوا ہوا ہے، بھاگا ہے، قتل ہوا ہے۔ میں خوش ہوں کہ میرا گھر پاک ہوا۔ اپنی بیوی کے آگے میں اس لیے جھکا رہتا ہوں کہ میری بیوی ہے۔ بھاگ گئی تو میں دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اب 15-16 سال بعد منشی پھر سامنے آ گیا ہے۔ میری بیوی بھاگ کر اس کے پاس جا سکتی تھی، اس لیے میں دبکا رہا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ مجھے ایک آدمی 5,000 روپے کے مطالبے اور دھمکی کا رکا دے گیا ہے۔ میں اسے پہچان نہیں سکا کیونکہ اس نے منہ کپڑے میں چھپا رکھا تھا۔ میں یہ رکا بیوی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں رقم نہیں دوں گا تو لڑکے کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ نے میری خواہش پوری نہ ہونے دی۔ اب آپ کو کیا شک ہے کہ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ میرے لیے اس عورت کا لاپتہ ہونا معمہ تھا۔ وہ پہلے کیوں نہ گئی؟ 5,000 کے مطالبے کا سن کر کیوں گئی؟ لڑکے کی گمشدگی پر پہلے روتی کیوں تھی، پھر اب خوش کیوں ہوتی رہی، اب گھبرا کیوں گئی تھی؟ لالے کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے متعلق تمام شکوک رفع کر دیے تھے۔ مجھے اس عورت کا تعاقب کرنا تھا۔ تھیٹر کمپنی اگلے قصبے میں چلی گئی تھی جو 25 میل دور تھا۔ میں نے اپنے ASI کو ریلوے اسٹیشن یہ معلوم کرنے کے لیے بھگایا کہ رات کی گاڑی سے کوئی عورت گئی ہے۔ رات کو لاریاں نہیں چلتی تھی، گاڑیوں میں ان دنوں کوئی رش نہیں ہوتا تھا۔ قصبے کے ریلوے اسٹیشن سے رات 12 بجے پیسنجر ٹرین کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی تھی۔ میں نے لالے کو اپنے ساتھ رکھا۔ ASI اسٹیشن سے آ گیا۔ اس نے بکنگ کلرک سے پوچھا کہ رات کی گاڑی سے کسی عورت نے ٹکٹ خریدا تھا۔ کلرک نے بتایا کہ چادر میں چہرہ چھپائے ہوئے ایک عورت نے فلاں اسٹیشن کا ٹکٹ لیا تھا۔ کلرک نے کہا کہ عورت کا ہاتھ گورا اور بہت خوبصورت تھا۔ اس نے ٹکٹ لینے کے لیے ایک ہی ہاتھ باہر کیا تھا۔ یہ اسی قصبے کا ٹکٹ تھا جہاں تھیٹر کمپنی گئی تھی۔ کسی دوسرے شہر یا علاقے میں کہیں چھاپہ مارنے اور تفتیش کی دیگر کارروائی کرنے کا ایک سرکاری طریقہ تھا۔ میں نے سب طور طریقے بھول کر صرف ایک کانسٹیبل کو اور لالے کو ساتھ لیا اور اسی وقت لاری میں جا بیٹھا۔ اس زمانے میں لاری اس وقت چلتی تھی جب بھر جاتی تھی۔ ہماری لاری کچھ دیر بعد چلی اور سورج ڈوبنے سے بہت پہلے ہم منزل پر پہنچ گئے۔ وہاں کا تھانے دار آگرے کا رہنے والا مسلمان تھا اور میرے دوستوں میں سے تھا۔ اس کے پاس گئے، اسے واردات سنائی اور تھیٹر کمپنی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ باہر میدان میں اس کے شامیانے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے سب انسپکٹر رضی الدین صدیقی کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ میں نے اسے کہا، اس کمپنی پر چھاپہ مارنے آیا ہوں، مجھے 7-8 کانسٹیبل دے دو اور خود بھی ساتھ چلو۔ اس نے ہنس کر کہا، ملک تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہ دفتری اور کاغذی کارروائیاں بعد میں کر لیں گے، پہلے مجھے اپنی کارروائی کرنے دو۔ وہ خود بھی ساتھ ہو گیا، 8 کانسٹیبل بھی دیے۔ میں نے لالے اور اپنے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور تھیٹر کمپنی کے شامیانے پہ جا ہلا بولا۔ یہ چونکہ میدان میں تھا اس لیے خطرہ تھا کہ پولیس کو دیکھ کر ملزم بھاگ جائیں گے۔ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے گھیرا کیا اور ان خیموں میں جا پہنچے جہاں ایکٹر اور ایکٹریسیں رہتی تھیں۔ ایکٹریسیں تو 2 ہی تھیں، 12-14 خوبصورت لڑکے تھے جنہیں رات کو لڑکیوں کے حلیے میں اور مصنوعی بال پہنا کر نچایا جاتا تھا۔ ایک چوکور خیمے سے لالے کی بیوی اور منشی برآمد ہوئے۔ منشی کی شناخت لالے نے کی تھی۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا، لڑکا کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے، منشی نے کہا۔ وہ پریشان ضرور ہوا تھا لیکن ڈرا نہیں تھا۔ کہنے لگا، آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ خود ہی آ گئے ہیں۔ میں اس مسئلے پر پریشان ہو رہا تھا کہ لڑکے کے متعلق پولیس کو کیا بتاؤں اور کس طرح بتاؤں۔ میں نے وہیں بیان لینے شروع کر دیے۔
بیان سنانے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منشی 40 سال سے اوپر کا ہو گیا تھا، لیکن لالے کی بیوی کی طرح اس کا چہرہ دھوکہ دیتا تھا۔ وہ 30 سال کا لگتا تھا، باروب اور خوبرو چہرہ تھا اور قد بت بہت موزوں۔ لالے کی بیوی اسی کے ساتھ اچھی لگتی تھی، ان کے سامنے لالا ان کا نوکر لگتا تھا۔ میرا بیان لینے سے پہلے یہ سن لیں کہ لڑکا میرے پاس تھا، 6-7 روز ہوئے اغوا ہو گیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ میں نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں دی، تو میں یہ جواب دوں گا کہ لڑکا گھر سے بھاگ کر میرے پاس آیا تھا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ لڑکا میرے پاس آ کر اغوا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ لالا مہاراج ہیں۔ لڑکا ان کا تھا، یہ لڑکے کی گمشدگی کو انتقام کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ بہرحال منشی نے رپورٹ نہ کرنے کی جو بھی وجہ بتائی وہ بے معنی تھی۔ وہ کوئی بھی وجہ بتاتا، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لالے کی بیوی رو رہی تھی۔ منشی نے بتایا کہ ہمارے قصبے سے وہ اپنی تھیٹر کمپنی یہاں لایا تو ایک روز لالے کا بیٹا اس کے پاس آ گیا اور ضد کرنے لگا کہ وہ تھیٹر میں کام کرنا چاہتا ہے۔ منشی اس تھیٹر میں صرف ایکٹر ہی نہیں تھا، حصے دار بھی تھا۔ اس نے لڑکے کی ضد پر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ لڑکا خوبصورت تھا اور نہایت اچھا گاتا تھا۔ اس کی آواز مرد اور عورت کی آواز کے درمیان بڑی سریلی آواز تھی۔ اسے مصنوعی بال اور زنانہ کپڑے پہنا کر رات گیس لیمپوں کی روشنی میں اسٹیج پر لایا گیا تو دیکھنے والوں نے بہت پسند کیا۔ منشی نے منادی کرا دی کہ تھیٹر میں گانے والی ایک نئی لڑکی لائی گئی ہے۔ اس نے لڑکی کا کوئی نام بھی رکھا تھا۔ یہ لڑکی 2-3 دنوں میں ہی مشہور ہو گئی۔ لوگ گانے سے زیادہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے تھے، مگر لڑکی 3-4 روز ہی جلوہ دکھا سکی۔ ایک رات لڑکا اپنا پارٹ ادا کر کے اسٹیج سے ہٹ کر ونگ میں چلا گیا۔ اس کا اگلا پارٹ یا گانا آدھے گھنٹے بعد تھا۔ ایکٹروں وغیرہ کے لیے اسٹیج سے ذرا ہٹ کر خیمے لگے ہوئے تھے، ان خیموں سے پرے ایک اور کنات لگی ہوئی تھی۔ یہ لڑکا زنانہ لباس میں اپنے خیمے میں گیا۔ اگلے پارٹ کا وقت ہو گیا، لڑکا نہ آیا۔ اسے خیمے میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں بھی نہ ملا۔ اس کی میز پر بڑا آئینہ رکھا تھا، کرسی پیچھے کو گری ہوئی تھی۔ خیمے کے دوسری طرف والے پردے رسیوں سے بانس کے ساتھ بندھے رہتے تھے۔ دیکھا گیا کہ دوسری طرف کے پردوں کی رسیاں چاقو سے کٹی ہوئی تھیں اور کھلا ہوا ایک چاقو نیچے پڑا تھا۔ لڑکے کے مردانہ کپڑے خیمے میں رکھے تھے، وہ زنانہ کپڑوں اور مصنوعی بالوں میں غائب ہو گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خود غائب نہیں ہوا، اغوا ہوا ہے۔ منشی نے جن ملازموں کا نام لیا ان سے الگ الگ پوچھا گیا، سب نے ایک ہی جیسا بیان دیا۔ لالے کی بیوی یقین نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ منشی جھوٹ بولتا ہے، لڑکا اسی نے غائب کیا ہے۔ میں نے اور رضی الدین صدیقی نے منشی اور اس کے ملازموں پر بہت جرح کی، لیکن ان کے بیان میں کوئی فرق نہ آیا۔ منشی نے مجھے کہا، یہ عورت مجھ پر الزام عائد کرتی ہے کہ میں نے لڑکے کو غائب کر کے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں لڑکے کے باپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ اس لڑکے کے لیے ایک پیسہ نہ دے۔ اگر میں ایسی حرکت کرتا تو لڑکے کی ماں کو پیغام بھیجتا، جس سے مجھے کچھ وصول ہو سکتا تھا۔ منشی، لالے کی بیوی اور بیان دینے والے ملازموں کو ہم تھانے لے گئے۔ منشی مشتبہ تھا۔ رضی الدین نے بہت مدد کی۔ رات ہو گئی تھی۔ اس نے رات کو ہی قصبے کے چند ایک مخبر اور جرائم پیشہ آدمی بلا لیے، اس وقت یہی مل سکے۔ رضی الدین نے ان سے الگ الگ پوچھا کہ جب سے تھیٹر آیا ہے یہاں باہر کا کون سا استاد شہر میں آیا ہے۔ یہ لوگ پولیس کی بہت مدد کیا کرتے تھے، یہی لوگ پولیس کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ان کی عقیدت مندی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی استاد جرائم پیشہ یا کوئی نامی گرامی ڈاکو باہر سے آتا ہے تو اسے پیروں کی طرح ملتے ہیں۔ جن آدمیوں کو تھانے بلایا گیا ان میں سے 2 نے بتایا کہ مرشد 2 بار تھیٹر دیکھنے آیا تھا۔ کیا وہ اس وقت بھی آیا تھا جب نئی لڑکی آئی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی آ چکی تھی، مرشد حلیہ بدل کر آیا تھا۔
ان لوگوں کو اغوا کا دن بتا کر پوچھا گیا کہ اس روز کسی نے مرشد کو یہاں دیکھا تھا؟ ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ صبح کے وقت 2 اور جرائم پیشہ بلائے گئے، وہ رات کو نہیں مل سکے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ شام کے بعد اس نے مرشد کو دیکھا تھا۔ بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ مرشد تھیٹر دیکھنے آیا تھا۔ مرشد اس علاقے کا استاد جرائم پیشہ تھا۔ اس نے ڈاکہ زنی اور راہ زنی میں نام پیدا کر رکھا تھا۔ میں اسے جانتا تھا۔ اس کا جو علاقہ تھا وہ میرے تھانے کی بھی حدود میں آتا تھا۔ وہ 2 بار سزائے قید بھی کاٹ چکا تھا۔ اب اس کا اپنا گروہ تھا۔ ہمیں مرشد کا تعاقب کرنے کے لیے خاصی شہادت اور جواز مل گیا تھا۔ اگر لڑکا اغوائی ہوا تھا تو یہ جرم مرشد کا ہو سکتا تھا۔ وہ ایسی دلیرانہ واردات کرنے کی ہمت اور ذرائع رکھتا تھا۔ مجھے اور رضی الدین کو 3 ایسی جگہوں کا علم تھا جہاں مرشد ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے تھانے میں چلے جانا بہتر سمجھا۔ منشی اور لالے کی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا۔ منشی ہوشیار اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ہر لحاظ سے بے قصور ہے۔ لڑکا خود ہی اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اغوا نہیں کیا، مگر لڑکے کے اغوا کی رپورٹ پولیس کو یا وارثوں کو نہ دینا بھی جرم تھا، اور ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہوا تھا کہ لڑکا مرشد ڈکیت نے ہی اغوا کیا تھا۔ منشی کو ابھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس نے تھیٹر بند ہونے کا خطرہ بتایا، لیکن یہ کوئی جواز نہیں تھا۔ میں اسے ساتھ لے گیا۔ منشی کو تو میں نے تھانے میں رکھا۔ لالے کی بیوی بھی تھانے میں رہنے کو کہہ رہی تھی۔ میں کسی عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ مشتبہ بھی نہیں تھی۔ وہ لالے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے تھانے داروں والے رعب سے تھانے سے نکالا اور لالے کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کی دکان کے سامنے جو مخبر مقرر کیے تھے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی تھی کہ اس کی ذات مقدس نے کوئی رکاوٹ نہ آنے دی۔ میں نے ان تینوں جگہوں میں دیہاتی لباس میں 3 مخبر بھیجے جہاں مرشد ہو سکتا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے چوکیدار نے اطلاع دی کہ مرشد یہیں ہے۔ میں نے اسی رات چھاپہ مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ چھاپہ مار پارٹی تیار کی۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک پولیس چوکی تھی جو میرے تھانے کے ماتحت تھی۔ وہاں اطلاع بھیج دی۔ 4 کانسٹیبل وہاں سے لینے تھے، 8 اپنے ساتھ تھانے سے لے جانے تھے۔ راتیں چاندنی تھیں۔ میں اپنی پارٹی کے ساتھ شام کو ہی چوکی پہنچ گیا۔ چوکیدار کو اطلاع کر دی گئی۔ وہاں خطرہ یہ تھا کہ مرشد کی سطح کے ڈاکو جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے لوگ ان کے ڈر سے ان کی حفاظت کرتے تھے، اور اگر انہیں قبل از وقت پولیس کی آمد کا پتہ چل جاتا تو وہ ڈاکو کو خبردار کر دیتے اور اسے بھاگنے میں مدد دیتے تھے۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ چوکیدار ہی دھوکہ نہ دے جائے۔ میں نے چھاپے کا وقت رات کا پہلا پہر رکھا۔ اس وقت دیہاتی گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے لگ بھگ آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ میں نے اپنی پارٹی کو تمام ضروری ہدایات دے دیں اور انہیں بکھیر کر گاؤں میں لے گیا۔ چوکیدار باہر انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے مکان بتا دیا۔ چاندنی بڑی شفاف تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو مکان کے ارد گرد پھیلا دیا۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں، لیکن یہ 303 نہیں تھیں۔ رات کے وقت بک شاٹ رائفلیں استعمال کی جاتی تھیں۔ ان میں جو ایمونیشن استعمال ہوتا تھا اس کا ایک سکہ نہیں بلکہ راؤنڈ میں چھرے فائر ہوتے تھے۔ رات کو چونکہ صحیح نشانہ نہیں لیا جا سکتا تھا، اس لیے چھروں سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بھاگتے آدمی کی طرف نالی کر کے فائر کر دو تو چند ایک چھرے اس کے جسم میں داخل ہو ہی جاتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ملزم زندہ ہاتھ آ جاتا تھا۔ میں نے مرشد کے دروازے پر دستک دی۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کچھ دور پیچھے ایک کانسٹیبل رائفل لیے مجھے کور کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دستک دی۔ 2-4 منٹ بعد دائیں طرف سے اسی مکان کی منڈیر سے مجھ پر فائر ہوا۔ یہ شکاری بندوق کا فائر تھا۔ فائر کرنے والا ایسی جگہ تھا جہاں سے مجھے وہ نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ چھرے میرے بالکل قریب زمین میں لگے۔ میں دروازے کے ساتھ چپک گیا۔ مجھے کور کرنے والے کانسٹیبل نے منڈیر پر گولی چلائی۔
مجھ پر گولی چلنے کا مطلب یہ تھا کہ مرشد کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ پولیس کے گھیرے میں ہے۔ اس نے مقابلے کا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ چھت سے گولیاں چلنے لگیں۔ وہ چار پانچ آدمی معلوم ہوتے تھے۔ میرے کانسٹیبل جوابی فائر کرنے لگے۔ میں دروازے سے ہٹ کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے اور اپنے کانسٹیبلوں کی پوزیشنیں دیکھنے لگا۔ پھر ساتھ والی چھت سے بھی ہم پر فائر آنے لگا۔ ہماری مشکل یہ تھی کہ ہم نیچے تھے۔ 2 کانسٹیبل میری ہدایت کے بغیر ہی کسی اور مکان کی چھت پر چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے جو جوابی فائر کیا اس کا کچھ اثر ہوتا محسوس ہونے لگا۔ مکان کے صحن کی ایک دیوار 6 فٹ سے زیادہ اونچی تھی۔ میں نے اسے پھلانگ کر اندر جانے کا ارادہ کیا۔ میرے ایک کانسٹیبل نے مجھے روکا لیکن میں باز نہ آیا۔ میں اندر جا کر دو بدو مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اچھل کر دیوار کے اوپر ہاتھ ڈال دیا۔ کانسٹیبل سے کہا کہ مجھے نیچے سے اٹھاؤ۔ اس نے میرے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کر مجھے اوپر اٹھایا۔ میرا سر اور کندھے دیوار کے اوپر چلے گئے۔ مجھ پر بندوق فائر ہوئی۔ چھرے زناٹے سے میرے قریب سے گزرے اور 2 چھرے میرے دائیں کندھے کی کھال کو چیرتے گزر گئے۔ میں نیچے ہو گیا۔ ذرا سا فرق رہ گیا تھا ورنہ چھرے میری کھوپڑی میں اتر جاتے۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل امجد علی نے سب سے زیادہ جرأت کی۔ مکان سے ذرا ہی دور پیپل کا ایک درخت تھا۔ وہ درخت پر چڑھ گیا۔ وہاں وہ چھت سے بلند ہو گیا تھا۔ ایک ٹہنی پر بیٹھ کر اس نے 4 راؤنڈ فائر کیے۔ ایک بھی ضائع نہ ہوا۔ مگر ایک اور مکان سے ہیڈ کانسٹیبل پر گولی چلی۔ اس مکان کے بچوں اور عورتوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ اس سے نشاندہی ہو گئی کہ کون سا مکان ہے۔ میں ایک کانسٹیبل کے ساتھ دوڑتا گیا، اس مکان میں داخل ہوا اور ایک سیڑھی سے اوپر چلا گیا۔ یہ دیہات کے کچے پکے مکان تھے۔ سیڑھی سے میں نے صرف سر اور ہاتھ اوپر کیا۔ وہاں 2 آدمی تھے، دونوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ میں نے ایک پر ریوالور فائر کیا، وہ اٹھا اور گر پڑا۔ دوسرے نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے گرج کر کہا، رائفل پھینک دو، دوسری گولی آتی ہے۔ اس نے رائفل پھینک دی۔ میں نے اوپر جا کر اسے پکڑ لیا اور نیچے اتار لایا۔ میں پھر مرشد کے مکان کی طرف گیا اور اسی دیوار کی طرف چلا گیا جہاں سے میں نے چڑھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک آدمی دیوار پر آیا۔ میں نے اس کی طرف ریوالور سیدھا کیا تو اس نے مجھے دیکھے بغیر چلانا شروع کر دیا، گولی نہ چلانا، میں باہر آ رہا ہوں۔ میں اس کی طرف دوڑا۔ مجھے اس کی اوہ مارا گیا کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر کو گرا لیکن میں نے اسے پکڑ لیا، گرنے نہ دیا۔ اس نے کہا مجھے گولی لگ گئی ہے۔ وہ مرشد کا ہی آدمی ہو سکتا تھا لیکن اس نے اپنا نام بتایا تو میری روح بھی خوش ہو گئی۔ وہ گمشدہ لڑکا تھا۔ اس کی ران میں چھرے لگے تھے، گوشت میں اتر گئے تھے، ہڈی بچ گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اس کے زخم پر کپڑا کس کر باندھ دو۔ مرشد کی طرف سے فائر بند ہو گیا۔ ایک آدمی کو چھت سے کود کر بھاگتے پکڑا گیا۔ میں اوپر گیا، مرشد مرا پڑا تھا۔ اس کے 2 ساتھی بری طرح زخمی تھے، ایک معمولی زخمی تھا۔ دوسری چھت سے بھی 2 زخمی پکڑے، ایک کو میں ایک اور چھت سے پکڑ کر لایا۔ اس کے ساتھ والا میرے ریوالور کی گولی سے مر چکا تھا۔ میرا نقصان یہ ہوا کہ ایک کانسٹیبل کے پیٹ میں چھروں کی بوچھاڑ چلی گئی تھی اور وہ مر گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جو پیپل کے درخت پر چڑھا تھا، اسے پیچھے سے فائر کے چند ایک چھرے بازو میں لگے اور 2 چھرے میرے کندھے کی کھال کو کاٹ گئے تھے۔ ڈاکو کی لاشوں اور بے ہوش زخمیوں کو چارپائیوں پر ڈال کر شہر لے آیا۔ وہاں تک ایک زخمی مر چکا تھا، باقی سب کو اور ہیڈ کانسٹیبل کو اسی وقت ہسپتال بھیج دیا۔ سرکاری ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر کو جگا کر ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ اس گروہ کا دوسرا شدید زخمی اگلے روز مر گیا۔ لڑکے کی بھی مرہم پٹی کی گئی۔ زخم ذرا زیادہ ہی تھا لیکن کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے صبح سویرے جا کر بیان لینے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے لڑکے کے بیان لیے جو میں اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو ماں نے اس کے دل میں اپنے خاوند کے خلاف نفرت ڈالنی شروع کر دی۔
لڑکا یہ تو دیکھ ہی رہا تھا کہ باپ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بیٹھ گئی کہ یہ اس کا باپ نہیں۔ ماں نے اسے بے پناہ پیار دیا۔ وہ اسکول میں داخل ہوا تو اسے مسلمان لڑکے اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بڑا ہوا تو بھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھی۔ وہ گوشت کھاتا تھا اور وہ گائے کا گوشت بھی کھا لیتا تھا۔ لالے نے اسے کئی بار مسلمانوں کی دوستی سے روکا۔ اس نے لالے کو کھری کھری سنا دی۔ گھر میں لڑکے کی ماں لالے کو بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ پھر یہ وقت آیا کہ شہر میں تھیٹر کمپنی آئی۔ ایک رات ماں لڑکے کو تھیٹر دکھانے لے گئی۔ وہاں اس کی ملاقات منشی سے کرائی اور کہا کہ یہ ہے تمہارا باپ۔ لڑکا اب جوان تھا، سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ماں نے اسے بتایا کہ یہ درپردہ شادی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی شادی زبردستی اس ہندو کے ساتھ کر دی۔ اس شادی کے بعد تم پیدا ہوئے۔ منشی چونکہ مسلمان تھا اس لیے ماں اس کے ساتھ اعلانیہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ منشی نے لڑکے سے باپ کی طرح پیار کیا اور انہیں فرسٹ کلاس میں بٹھا کر کھیل دکھایا۔ لڑکا اگلے دن بھی منشی کے پاس گیا اور بہت دیر اس کے ساتھ رہا۔ اس نے منشی کو بتایا کہ وہ گاتا بھی ہے۔ اس نے گانا سنا تو منشی حیران رہ گیا کہ لڑکے میں اس کے اوصاف پیدا ہو گئے۔ لڑکے نے اسے کہا کہ وہ بھی تھیٹر میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ منشی نے کہا ماں اجازت دے تو آ جاؤ۔ ماں نے اجازت نہ دی۔ وہ ایک بار پھر تھیٹر دیکھنے گئے تو منشی نے لڑکے کی ماں سے کہا کہ یہ تھیٹر میں شامل ہونا چاہتا ہے، اگر تم اجازت دو تو لے جاؤں۔ ماں نے کہا کہ تم مجھے 15 سال بعد ملے ہو، یہ لڑکا تمہاری نشانی ہے، یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ منشی نے اسے کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ لڑکے کی ماں نے اسے کہا کہ تھیٹر چھوڑ کر کوئی اچھا سا کاروبار شروع کرو تو آ جاؤں گی۔ لڑکے کے لیے یہ صورت ایک معمہ تھی اور تکلیف دہ بھی کہ اس کی ماں اگر اس مسلمان کی بیوی تھی تو اس لالے کے ساتھ کیوں رہتی ہے، گھر سے بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ لیکن ماں کے پیار نے اسے کسی اور ہی جہان میں پہنچایا ہوا تھا۔ اب اس نے اپنے باپ کو دیکھ لیا تو وہ ماں سے کہنے لگا کہ لالے پر لعنت بھیجو اور اس آدمی کے ساتھ چلو۔ ماں نے نہ اسے جانے دیا نہ خود گئی۔ اس کے دل میں منشی کا جو پیار تھا وہ کم نہیں ہوا۔ جتنے دن تھیٹر وہاں رہا ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پھر تھیٹر چلا گیا۔ ماں نے لڑکے کو راضی کر لیا کہ وہ تھیٹر میں شامل نہیں ہوگا، لیکن لڑکے کے دل سے یہ خواہش اور ارادہ نکلا نہیں۔ ایک روز وہ اپنے دوستوں اور ماں کو بتائے بغیر رات کی گاڑی سے اگلے قصبے میں جا پہنچا اور اپنے باپ سے ملا۔ اس نے باپ کو بتایا کہ وہ ماں کی اجازت سے آیا ہے۔ چند روز بعد لڑکے نے باپ کو بتا دیا کہ وہ ماں کو بتا کر نہیں آیا۔ باپ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو بے حال ہو رہی ہوگی۔ باپ نے ڈاک سے خط لکھنے کے بجائے اپنے ایک ایسے آدمی کو جو قصبے سے واقف تھا لڑکے کی ماں کے نام رکا دے کر بھیجا کہ لڑکا میرے پاس ہے، فکر نہ کرنا اور کسی کو بتانا بھی نہیں کہ وہ میرے پاس ہے، کیونکہ لالے کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے گرفتار کرا دے گا۔ رکا لے جانے والے آدمی کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ گھر جا کر لڑکے کی ماں کو رکا دے اور اس طرح دے کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ اسے مکان اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا۔ رکے میں منشی نے لڑکے کی ماں کو یہ بھی لکھا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، تمہاری خاطر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اپنے بیٹے کے پاس آ جاؤ۔ یہ آدمی صحیح طریقے سے صحیح ہاتھوں میں رکا دے کر آ گیا اور لڑکے کی ماں کا زبانی جواب لایا کہ لڑکے کی گمشدگی نے اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکا اغوا ہو گیا، اس لیے اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی تھی۔ اس نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پولیس منشی کو پکڑ لے گی۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ لڑکا ابھی واپس نہ آئے، میں ابھی گھر سے غائب نہیں ہو سکتی ورنہ پولیس مجھے پکڑ لے گی اور مجھ پر الزام آئے گا کہ میں نے خود لڑکے کو بھگایا اور پولیس کو پریشان کیا۔ ذرا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو میں آ جاؤں گی۔ لڑکے کے اس بیان سے اس رکے اور پراسرار آدمی کا معمہ حل ہو گیا جسے میرے مخبر نے اس عورت کے گھر کے باہر پھرتے اور پھر اندر جاتے دیکھا تھا۔ میں اس کے بعد اس عورت کے گھر گیا اور دیکھا تھا کہ وہ بہت خوش تھی، لیکن یہ چھپائے رکھنے کے لیے کہ لڑکا کہاں ہے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کے لڑکے کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔
مجھے یاد آیا کہ اس روز اس نے مجھے اپنے ساتھ کچھ زیادہ ہی بے تکلف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شاید مجھے اپنے حسن کے جادو میں گرفتار کر کے لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ گول کرانا چاہتی تھی، یا مجھ سے یہ راز لینا چاہتی تھی کہ میں کیا کارروائی کر رہا ہوں۔ لڑکے نے اپنے بیان میں بتایا کہ باپ نے اسے زنانہ کپڑے پہنا کر اور لڑکیوں کا حلیہ بنا کر اسٹیج پر پیش کیا تو تماشائیوں نے داد اور تعریف چیخوں اور سیٹیوں سے کی، اور جب انہوں نے گانا سنا تو کسی کو بھی شک نہ ہوا کہ وہ لڑکا ہے۔ اس کی آواز مردوں جیسی بھاری نہیں، عورتوں جیسی باریک بھی نہیں تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے تھے۔ اگلے روز باپ نے منادی کرا دی کہ تھیٹر میں نئی لڑکی آئی ہے۔ اگلی رات تھیٹر میں رش زیادہ تھا۔ 3-4 راتوں بعد ایک رات وہ ڈرامے کے ایک منظر میں گانا سنا کر اپنے خیمے میں گیا اور کرسی پر بیٹھ کر آئینہ دیکھنے لگا۔ اس وقت تمام ملازم تھیٹر میں مصروف تھے۔ شاید پلنگ کے نیچے آدمی چھپے ہوئے تھے۔ اسے اپنے پیچھے آہٹیں سنائی دیں اور فوراً ہی کسی نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اسے معلوم نہیں کتنے آدمیوں نے اسے اٹھا لیا۔ اسے ان میں سے کسی کی دھیمی سی آواز سنائی دی، سامنے سے نہیں، ادھر سے، رسیاں کاٹ دو، چاقو نکالو۔ اسے ایک بوری میں ڈال لیا گیا۔ کسی نے اسے کندھے پر ڈال لیا اور پھر اسے کہیں دور لے جا کر گھوڑے پر ڈالا گیا۔ گھوڑے زیادہ معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہیں رک کر بوری اتاری اور 2 آدمی بوری اٹھا کر چل پڑے۔ بوری کا منہ کھول کر لڑکے کو نکالا گیا۔ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں آ رہے تھے۔ اسے پانی پلایا گیا۔ کمرے میں 2 لالٹینیں جل رہی تھیں۔ ایک پلنگ پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے ایک باروب سا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکے کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا لیا اور اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اب تمہاری سب تکلیفیں ختم ہیں، اب تم رانی بنو گی۔ میں نے تمہیں تھیٹر میں دیکھا تھا، میں نے کسی کو کبھی دل نہیں دیا تھا، بہت گانے والیاں دیکھی ہیں، لیکن تم نے مجھے پاگل کر دیا۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، اب تم لوگوں کے سامنے ٹکٹ پر نہیں گاؤ گی۔ میں نے اپنے آدمیوں کو خطرے میں ڈال کر تمہیں اغوا کرایا ہے، ان کی دلیری کی تعریف کرو۔ وہ اسے لڑکی سمجھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ لڑکے نے سر سے مصنوعی بال اتار دیے، قمیض بھی اتار کر پرے پھینک دی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور پوچھا، تم نے مجھے لڑکی سمجھ کر اغوا کرایا ہے؟ شک رفع کر لو، میں لڑکا ہوں، مرد ہوں، میں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اپنے 2 آدمیوں سے کہو کہ اکٹھے میرے سامنے آ کر مجھے پکڑیں اور اسی طرح بوری میں ڈالیں۔ اگر میں نے دونوں کو لڑکھا نہ دیا تو مجھے قتل کر دینا، اور اگر یہ ہار گئے تو مجھے گھوڑے پر بٹھا کر یہاں سے روانہ کر دینا۔ اس کے سامنے مرشد بیٹھا تھا۔ وہ کھسیانہ ہو کر ہنسا اور بولا، میں نے ایسا دھوکہ کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور کہا، لیکن میں تمہیں رہا نہیں کروں گا، میرے آدمیوں کی اتنی زیادہ محنت ضائع نہیں جانی چاہیے۔ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ڈرے نہیں اور اغوا ہونے والوں کی طرح رہائی کی منتیں نہیں کی۔ تم نے میرے آدمیوں کو للکارا ہے۔ میں تمہیں عزت سے رکھوں گا، لیکن کچھ وصول ضرور کروں گا۔ اس نے لڑکے سے باپ کا نام اور اتا پتہ پوچھا۔ لڑکے نے اپنا نام، قصبے اور لالے کا نام بتا کر اس کی دکان کا پتہ بھی بتا دیا۔ اگلی شام مرشد نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ 5,000 روپیہ ادا کر دو ورنہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکے کو معلوم تھا کہ لالا 1 پیسہ نہیں دے گا۔ وہ اسی کوشش میں تھا کہ اسے مہلت مل جائے تو وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں شکاری بندوقیں اور برچیاں رکھی تھیں۔ مکان کے 2 کمرے تھے، وہاں ایک جوان اور خوبصورت عورت بھی تھی۔ لڑکے کو الگ کمرے میں سلایا گیا۔ دروازہ باہر سے بند رکھا گیا، کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ دوسرے دن مرشد اپنے آدمیوں کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ لڑکے کے پاس یہ جوان عورت رہی جو بہت چالاک معلوم ہوتی تھی۔ لڑکے کو غسل خانے میں جانے کے لیے نکالا جاتا تھا۔ باہر ایک آدمی موجود تھا جو ان کمروں سے کچھ پرے ڈیوڑی میں رہتا تھا۔
اس عورت نے لڑکے کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی، جو اس حد تک بڑھی کہ اس نے لڑکے سے وعدہ کیا کہ اسے جو ہی موقع ملا وہ اسے یہاں سے نکال دے گی۔ مرشد 2 روز بعد آ گیا۔ اس نے لڑکے کے سامنے اپنے ایک آدمی سے کہا، اس کے باپ کو اب بہت مہلت مل گئی ہے، کل پرسوں کوئی جائے اور اس سے رقم لے آئے۔ لڑکا پریشان ہو گیا۔ لالے سے کچھ وصول کرنا مشکل تھا، لڑکے کو قتل ہونا تھا۔ اس نے مرشد سے یہ نہ کہا کہ اس کی ماں سے رقم مل سکتی ہے۔ اس نے ماں کا پتہ یہ سوچ کر نہ دیا کہ یہ لوگ ماں کو پریشان نہ کریں۔ پھر وہ رات آئی جب ایک آدمی نے اندر آ کر گھبراہٹ سے کہا، استاد پولیس آ رہی ہے، نکل نہیں سکو گے، گھیرا ہے۔ گھر میں بہت سے آدمی تھے، شراب پی رہے تھے اور لڑکے سے گانا سن رہے تھے۔ سب نے بندوقیں اٹھائیں، کارتوسوں کی پیٹیاں باندھی اور ایک ایک کر کے باہر کو چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے خنجر نکال کر مرشد سے پوچھا، اسے ختم کر دوں؟ مرشد نے کچھ سوچا، اس کی داشتہ نے آگے ہو کر کہا، پہلے باہر کا فکر کرو، یہ 5,000 روپیہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں اسے اس پیٹی میں ڈال دیتی ہوں۔ مرشد نے ایک آدمی سے کہا، اس لڑکے کے پاس رہو، اگر خطرہ ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا۔ مرشد بھی باہر کو بھاگ گیا۔ پھر لڑکے نے باہر گولیوں کے دھماکے سنے۔ جو آدمی اس کی چوکیداری پر چھوڑا گیا تھا، اس نے عورت سے کہا، میرے دوست لڑ رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، رسی لاؤ، میں اسے باندھ کر اوپر جاتا ہوں۔ وہ جوان عورت ایک لمبی ساری رسی لے آئی۔ لڑکا پلنگ پر بیٹھا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس آدمی نے لڑکے کو کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور رسی سے باندھ دیے۔ رسی کا دوسرا سرا فرش پر تھا اور لڑکے کے آگے پڑا تھا۔ وہ آدمی اس رسی سے لڑکے کے پاؤں بھی باندھنا چاہتا تھا۔ وہ آگے آ کر بیٹھ گیا اور رسی کا سرا پکڑا۔ لڑکے نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس آدمی کے پہلو میں اس قدر زور سے ٹھڈا مارا کہ وہ لڑکتا ہوا 3-4 قدم پرے جا پڑا۔ اس نے اپنے پہلو کو دبایا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ لات کام کر گئی ہے۔ وہ اٹھا اور گالی دے کر عورت سے کہا، وہ برچی مجھے دے۔ وہ برچی کی طرف دوڑا جو دیوار کے ساتھ رکھی تھی۔ عورت قریب ہی کھڑی تھی، وہ بھی برچی کی طرف لپکی، لیکن اس طرح کہ وہ اس آدمی اور برچی کے درمیان آ گئی۔ اس نے یہ حرکت بظاہر برچی اٹھانے کے لیے کی تھی، لیکن لڑکے نے بتایا کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس آدمی کے راستے میں حائل ہو گئی تھی۔ اس نے برچی پکڑ لی اور آدمی کو اس تک نہ پہنچنے دیا۔ اب کہ اس کا پھر وہی پہلو لڑکے کے سامنے تھا جس پر وہ ایک ٹھڈا مار چکا تھا۔ اب کہ لڑکے نے 2-3 قدم آگے لیے اور اچھل کر دونوں پاؤں سیدھے اس آدمی کے پہلو میں مارے۔ اس نے پاؤں میں وہی زنانہ سینڈل پہن رکھے تھے جو اس نے تھیٹر کے سٹیج پر پہنے تھے۔ لڑکا پہلو کے بل گرا اور فوراً اٹھا۔ جسے دونوں لاتیں لگی تھیں وہ دیوار کے ساتھ لگا اوندا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو لڑکے نے اس کے منہ پر اسی طرح ٹھڈا مارا جس طرح فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی اٹھ نہیں سکا۔ لڑکے نے عورت سے کہا، میرے ہاتھ کھول دو گی؟ کیوں نہیں کھولوں گی؟ عورت نے کہا اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی، جیسے لڑکے سے جدا نہیں ہوگی، لیکن اس نے لڑکے سے کہا، دائیں طرف کی دیوار کود جاؤ، ڈیوڑی کی طرف نہ جانا، دروازے کے اندر تالا لگا ہوا ہے۔ لڑکا باہر کو دوڑا۔ صحن کی وہی دیوار اسے نظر آئی جس سے میں نے باہر سے اندر جانے کی کوشش کی تھی۔ لڑکے کے قد کے مطابق دیوار زیادہ اونچی تھی۔ لڑکے نے سینڈل اتار پھینکے اور تیز دوڑ کر اچھلا تو اس کا ایک ہاتھ دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ گولیاں چل رہی تھیں۔ لڑکا دیوار پر آیا اور جب باہر کو کودنے لگا تو اس پر چھت سے گولی چلی جس کے بہت سارے چھرے اس کی ران میں داخل ہو گئے۔ اس نے باہر والوں کو یعنی ہمیں چلا کر کہا، گولی نہ چلانا، میں باہر آ رہا ہوں، اور باہر کودا تو میں نے اسے سنبھال لیا۔ میں نے لالے اور لڑکے کی ماں کو ہسپتال بلا لیا تھا۔ ماں جس بے تابی سے اپنے بیٹے سے لپٹی اور اسے چوما وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بیٹے سے الگ کیا اور تسلی دے کر ذرا پرے بٹھا دیا۔ وہ بار بار بیٹے سے پوچھتی تھی، میرے چاند، زخم میں درد ہے؟ سر میں درد ہے تو دباؤں؟ میں نے اسے کہا، اسے نہ درد ہوتا ہے نہ اس کا سر دکھتا ہے، یہ مسلمان کی اولاد ہے۔
بے شک مسلمان کی یہ اولاد حلال کی نہیں تھی، لیکن لڑکے کے سارے اوصاف غیر معمولی دلیری مسلمانوں کی تھی۔ رگوں میں باپ کا خون پورے جوش میں تھا۔ اس کی ماں نے جو بیان دیا اس میں اس نے تمام ان باتوں کی تصدیق کی جو دوسروں کے بیانات سے معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا کہ یہ لڑکا اس کے خاوند کا نہیں، منشی کا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے اپنے خاوند سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ یہ نفرت اس وقت پیدا ہوئی جب وہ منشی سے متاثر ہوئی۔ صرف ایک منشی سے اسے مسلمان اور مسلمانوں کے طور طریقے اچھے لگنے لگے۔ ازدواجی زندگی کی اس نے وہی رودات سنائی جو لالا سنا چکا تھا۔ اس نے کوئی بات نئی نہیں بتائی، البتہ یہ کہا کہ منشی غائب ہو گیا تو وہ سمجھی کہ اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ اس نے اس بچے کے ساتھ دل لگائے رکھا۔ 15 سال منشی اس کے دل میں پہلے روز کی طرح زندہ رہا۔ پھر وہ تھیٹر کمپنی کے ساتھ اچانک آ گیا۔ اس نے اس عورت کو ایک رکے کے ذریعے اطلاع دی، وہ اس کے پاس گئی۔ تھیٹر دیکھنے کے علاوہ بھی وہ اس کے پاس جاتی رہی۔ ان ملاقاتوں کا اس کے بیٹے کو علم نہیں تھا۔ منشی اسے کہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آ جائے، مگر وہ کہتی تھی کہ تھیٹر کو چھوڑ کر کوئی اور کاروبار کر لو۔ پھر اس کا لڑکا لاپتہ ہو گیا۔ تھیٹر کمپنی جا چکی تھی۔ وہ سمجھی کہ لڑکا اغوا ہو گیا یا کسی نے اسے قتل کر دیا۔ اسے یہ شک بھی ہوا کہ لڑکے کو اس کے خاوند نے اغوا کرایا ہے، اسی لیے وہ تھانے رپورٹ درج کرانے نہیں جاتا۔ اس نے خاوند کو مجبور کیا کہ وہ رپورٹ درج کرائے، جو اس نے کرا دی۔ پھر اسے منشی کا رکا ملا جس سے اسے پتہ چلا کہ لڑکا منشی کے پاس ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ مجھے اپنے جال میں پھانس کر رپورٹ گول کرانا چاہتی تھی، لیکن میرے رویے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ جب اسے مجھ سے پتہ چلا کہ لڑکے کے لیے 5,000 روپے کا مطالبہ آیا ہے تو وہ بہت ہی پریشان ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ منشی نے یہ چال چلی ہے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لڑکا سچ مچ اغوا ہو گیا ہے۔ اس نے نقدی اور زیورات ایک پوٹلی میں باندھے اور رات کی گاڑی سے منشی کے پاس چلی گئی۔ منشی بہت پریشان تھا۔ اس نے جب اس عورت کو بتایا کہ لڑکا اغوا ہو گیا تو اس نے یقین نہیں کیا۔ منشی نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے اور لڑکا برآمد ہو گیا۔ اس برآمدگی سے منشی اس عورت کے سامنے سچا ہو گیا۔ منشی نے بھی اپنے متعلق سب کے بیانات کی تصدیق کی۔ اس نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس نے 15 سال کی غیر حاضری کے متعلق بتایا کہ اسے جب لالے نے دکان سے نکلوا دیا تو وہ چند مہینے قریب کے ایک شہر میں رہا۔ مہینے میں ایک بار اپنے بچے اور اس کی ماں سے ملنے آتا رہا۔ وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ کلکتہ چلا گیا، وہاں سے بمبئی چلا گیا۔ بمبئی میں اسے ایک آدمی ملا جو تھیٹر کمپنی بنا رہا تھا۔ منشی اس کے ساتھ مل گیا۔ وہ اچھا ایکٹر اور بہت اچھا گویّا تھا۔ وہ ہوشیار بھی تھا۔ اسے کمپنی میں مالکانہ حصہ مل گیا۔ اس کی کمپنی سارے ہندوستان میں گھومتی پھرتی اس قصبے میں آئی اور اس کی ملاقات اس عورت اور اپنے بچے سے ہوئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ عورت اسے ملے گی، لیکن وہ اسے پہلے کی طرح چاہتی تھی۔ کیس عدالت میں گیا تو مرشد کے زندہ ساتھیوں کو اغوا، مقابلے اور ایک کانسٹیبل کے قتل کے جرم میں مختلف دفعات میں 5 سال سے عمر قید تک کی سزائیں سنائی گئیں۔ یہ واردات منشی اور لڑکے کی ماں کے لیے باعث برکت ثابت ہوئی۔ ماں لڑکے کے ساتھ منشی کے پاس چلی گئی اور مسلمان ہو گئی۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ لالا گھر میں مرا پڑا ہے۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔